بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm اریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 4th ایپیسوڈ۔ ایز یوزول اس کے اوپر بھی آپ لوگ بہت گندہ ترین رسپانس دے رہے ہیں، تو اب میں آپ کو کیا ہی بولوں کہ جب آپ کو ایک دفعہ کہنے کا اثر نہیں ہوتا تو پھر میں کیا بولوں۔ تو خیر آئیں قسط پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف کچن، سٹنگ روم وغیرہ کی ساری لائٹیں آف تھی، نہ ہی کوئی وجود نظر آئے۔ اسے سوچتے ہوئے تھوڑی سی مایوسی سی ہوئی کہ جس کی وجہ سے اتنا سفر کر کے اب چہرہ کہیں باہر نکلا ہوا تھا یا اپنے کمرے میں تھی جو کہ اس کی پہنچ سے دور تھا۔ یوں ہی بے دلی سے دیکھتے ہوئے ایک دم چونک گیا۔ سٹنگ روم اور کچن کے درمیان ہال میں موجود فون سٹینڈ کے قریب فرش پر گٹھری سی محسوس ہوئی۔ چھٹی اس کانپی تھی۔ وہ بھاگ کر دوسری کھڑکی کی طرف گیا جہاں سے زیادہ کلیئر نظر آتا تھا۔ فرش پر کپڑوں کی گٹھری نہیں بلکہ ایک انسانی وجود تھا۔ رنگین آنچل پہ خون کے دھبے گہرے سے گہرے ہوتے لگ رہے تھے۔ ایک ساتھ کو تو اس کی ساری حسیات جواب دے گی۔ دوربین ایک طرف پھینک کر وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں سر کے بال جکڑ کے گہرے سانس لینے لگا۔ کچھ پل لگے پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے کا ہوش نہ رہا۔ گرتے پڑتے ایک جست میں دور 3 سیڑھیاں اترتا وہ نیچے تک پہنچا۔ اس کے بعد بیرونی دروازہ پار کرتے منہ کے بل برف پر گرا۔ فوراً اٹھا اور اسی طرح اندھا دھند بھاگتا دوسری منزل میں موجود نوال کی بلڈنگ تک پہنچا۔ ساتھ ساتھ جیب سے موبائل برآمد کر کے ایمرجنسی سروس کا نمبر ملا کر صورتحال سے مطلع کرتا جا رہا تھا۔ بلڈنگ کا بیرونی دروازہ بند تھا جس کی چابی اس کے پاس تو نہ تھی۔ بغیر سوچے سمجھے بھی فلیٹس کی گھنٹیاں بجاتا گیا، یہ سوچ کر کہ کوئی تو دروازہ کھولے گا، مگر 3-4 منٹ گزر جانے کے باوجود دروازہ نہ کھلا اور ہر گزرتا لمحہ اس کا سکون چھین رہا تھا۔ اوپر وہ تھی 4تھی منزل پر موجود اپنے فلیٹ کے اندر خون میں ڈوبی۔ کیا وہ زندہ تو تھی نا؟ فار گاڈ سیک پیپل، somebody please open the freaking door. There's an emergency. Open the door. وہ اونچی آواز میں دروازہ پیٹتے ہوئے چلا رہا تھا جب اسپیکر سے نسوانی آواز گونجی، ہیلو 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 پلیز اوپن دا ڈور۔ دوسری طرف سے کچھ بھی پوچھے بغیر نامعلوم خاتون نے بزر بجا دیا۔ دوسرے پل وہ بلڈنگ کے اندر تھا۔ لمبی لمبی جست میں سیڑھیاں چڑھتا اوپر ایک دفعہ بند دروازے کا سامنا کیا۔ 1-2 دفعہ دروازہ بجانے کے ساتھ اس نے اونچی آواز میں نوال کو پکارا بھی تھا، مگر سب بے سود دیکھ کر اپنا سارا زور استعمال کرتے لاک والی جگہ پر دروازے کو ضرب مارنے لگا۔ 3-4 ککس کے بعد دروازہ ہلتا ہوا معلوم ہوا۔ اپنا سارا زور استعمال کرتے ہوئے لاک والی جگہ پر دروازے کو ضرب مارنے لگا۔ 3-4 ککس کے بعد دروازہ ہلتا ہوا معلوم ہوا۔ اتنے میں نیچے ایمرجنسی ایمبولینس کے سائرن کی آواز تو جاگی تھی، ساتھ ہی بلڈنگ میں موجود فلیٹس میں سے 2-3 کے رہائشی دروازے کھول کر کچھ چہرے تشویش، تجسس اور پریشانی سے صورتحال کا جائزہ لیتے نظر آئے۔ اس کے وجود کے سارے زور کے ساتھ 2 دفعہ کندھے سے ضرب کھانے کے بعد دروازہ جواب دے گیا۔ پھولی سانسوں اور کانپتے ہاتھوں سے جب اس نے نوال کا چہرہ تھاما، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ آنکھیں کھولو نوال، آنکھیں کھولو پلیز۔ تبھی پیرامیڈک کے ساتھ ایک ڈاکٹر وہاں پہنچے کیونکہ وہ فون پر ان لوگوں کو بات بتا چکا تھا کہ وہ لوگ ایک پریگننٹ عورت کا کیس ڈیل کرنے والے تھے، اس لیے ایمبولینس کے ساتھ ایمرجنسی ڈاکٹر بھی آئی تھی۔ اچھا نوال پریگننٹ تھی؟ کمینے نے کچھ کیتا پھر انہیں مار کے لیتا۔ ڈاکٹر نے آتے معلومات اکٹھی کرتے اپنی ساری توجہ فرش پر بے جان وجود کی طرف پڑی نوال کی طرف مبذول کی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر خراشیں صاف نظر آ رہی تھیں جن سے ابھی تک خون رس رہا تھا، مگر سب سے زیادہ تشویش تھے وہ ڈھیر سارا خون تھا جو کہ اس کے پیٹ کے قریب فرش پر سوکھ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے یہاں اس حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھی۔ ہمیں اس لڑکی کو سیدھا کرنا پڑے گا، آئی ہوپ کوئی ہڈی وغیرہ کریک نہ ہوئی ہو۔ اس کو اس کی بیک پر لٹانے میں میری مدد کرو۔ ڈاکٹر جب سے مخاطب تھی فقط چہرہ لیے پھٹی ہوئی آنکھوں سے یکٹک نوال کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ٹائم ضائع کیے بغیر اس کے شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ اس نے چونک کر ڈاکٹر کی ہدایت سنی اور اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ کر نوال کو پھولوں کی طرح اپنی باہوں میں بھر کر سیدھا کر دیا، مگر اب اس کا سر اس کی گود میں تھا۔ اس کے بعد پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اگلی کارروائی دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر نے کسی طرح سے نوال کو کچھ سیٹل حالت میں کیا تھا تاکہ اسے ہسپتال منتقل کیا جا سکے۔ اسٹریچر پر ڈال کے اسے نیچے ایمبولینس تک لایا گیا۔ سارا وقت وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لاش کی مانند پڑی رہی تھی۔ ڈاکٹر اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ہر طرح کی مدد کرنے کی سرتور کوشش میں مصروف ہے، مگر اس کا وجود کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر کرنے سے قاصر ثابت ہو رہا تھا۔ ہاسپٹل سے کوریڈور میں بیٹھا وہ شخص بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رویا تھا جب ڈاکٹروں کی ٹیم نے بتایا کہ نوال کے جسم میں پلتا 4.5 ماہ کا زندہ وجود اپنی زندگی شروع کرنے سے پہلے ختم ہو چکا تھا اور خون اس قدر بہہ چکا تھا کہ نوال کی زندگی کی ڈور کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی تھی۔ اس کا ذہن اعلیٰ درجے کے شوق میں تھا۔ اگر اگلے کچھ گھنٹوں تک ہوش میں نہ آئی تو کوما میں جا سکتی ہے۔ شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن تھا۔ نوال کی حالت نے چیخ چیخ کر اس پہ ہونے والے جسمانی تشدد کا اعلان کیا۔ اب اس کیس میں پولیس بھی انوالو تھی۔ ڈاکٹر سے ساری معلومات لینے کے بعد پولیس والے سے سوال جواب کرنا چاہتے تھے جب وہ وہاں سے نکلا، ٹیکسی لے کر مطلوبہ پتے پر پہنچا تھا۔ دروازہ کھولنے والی لیلا تھی جو بڑے خوشگوار موڈ میں مسکراتے ہوئے اس کے استقبال کو تیار تھی۔ ارے واہ حدید، واٹ اے سرپرائز! بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو۔ ڈنر ٹیبل پر لگ چکا ہے۔ آئی ایم شیور تمہیں کوفتوں کی خوشبو جرمنی سے کھینچ لائی ہے۔ اپنے معمول کے حساب سے بولتے بولتے وہ ایک دم خاموش ہو گئی، چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو کر تشویش ابھری۔ یہ تمہیں کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تھا؟ جواب میں اس نے بڑے سرد انداز میں صرف اتنا پوچھا، کیا تمہارا شوہر گھر پہ ہے؟ فراز؟ ہاں ادھر ہی ہے۔ اچھا فراز کی بیوی، اللہ
وہ لیلا کی بات مکمل سنے بغیر ایک سائڈ پر کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ لیلا کا ہکا بکا ارے ارے کرتی رہ گئی۔ فراز اپنے بیٹے کے ہمراہ سٹنگ روم میں ہی موجود تھا۔ نظر اٹھا کر اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر خوش دلی سے مسکرا، آؤ یار کدھر غائب رہتے ہو؟ جواب میں نظروں سے اس نے فراز کو گھورا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جواب میں وہ بولا نہیں بلکہ پھنکارا تھا۔ واہ فراز صاحب، دی گریٹ، اتنی اعلیٰ جاب، اتنی پیاری شخصیت، اتنا تعلیم یافتہ کامیاب آدمی، ایک بیٹے کا باپ، میری بیسٹ فرینڈ کا شوہر، کیا بات ہے آپ کی، کیا شاندار پروفائل ہے۔ پر اس ظاہری روپ کے پیچھے ایک اصل روپ بھی ہے تمہارا، اور اس قدر بھیانک کہ اگر تم کبھی انسانیت کے پلڑے میں خود کو تولو تو دنیا کے تہی دامن شخص ہو۔ ایک یہ معصوم جان ہے جسے پیار سے اپنے ساتھ لگا کر بیٹھے ہو، اور ایک وہ معصوم جان تھی جسے پچھلے کتنے سالوں سے تم اسی دنیا میں آنے سے روک رہے تھے۔ تم نے اس کی ماں سے جنسی تعلق ختم نہیں رکھا بلکہ نفس پرستی کے لیے استعمال کرتے رہے۔ میں نے اسے تمام رپورٹ کی اصل بھیجی تھی، میں نے اسے تمہارا اصل روپ دکھایا، پر اسے مجھ سے زیادہ تم پر یقین تھا۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا کمینے انسان کہ تم ایک عورت کو اینٹی پریگننسی ادویات استعمال کراؤ تاکہ کہیں وہ پریگننٹ نہ ہو جائے، اور پھر اسے بے اولادی اور بانجھپن کے تانے دو۔ تم اپنے اس بیٹے کو پیار کرتے ہو، اس معصوم کا کیا قصور تھا جس کو مار کے دے چھپے ہوئے ہو؟ کون عورت، کون سا بچہ، کس نے مارا، کس کی بات کر رہے ہو حدید؟ لیلا آ کر حدید کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ کسی انہونی کے سائے اس کے چہرے پہ گزر رہے تھے، مگر حدید نے لیلا کی طرف دیکھا تک نہیں تھا بلکہ یکٹک فراز کی آنکھوں میں سرد نگاہیں گاڑے کھڑا رہا۔ فراز کے تاثرات بالکل بدل چکے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو حدید، پر یہ چاہتا ہوں کہ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ کبھی میری بیوی سے بھی رابطہ مت رکھنا۔ کس بیوی کی بات کر رہے ہو؟ حدید نے لیلا کو پھر سے درمیان سے ہٹایا اور عین فراز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تمہاری ایک بیوی کو ابھی ہاسپٹل چھوڑ کر آ رہا ہوں، ایک یہاں موجود ہے، اور میرا ان دونوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ حدید کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی جب فراز نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر درمیان میں روک لیا گیا۔ حدید نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ تھام کر سیدھے ہاتھ سے رکھ کر گھونسا فراز کے چہرے پر مارا، انہیں 76ویں مار، ساتھ ہی نفرت سے پھنکارا۔ تم اگر خود کو بہت بڑا سورما سمجھتے تو اس میں سارا قصور نوال کا ہے۔ اس نے فراز کے بازو کو بل دے کر اس کی کمر کے ساتھ لگا دیا۔ تکلیف کے آثار فراز کے چہرے پر صاف نظر آ رہے تھے۔ بچہ رونے لگا اور لیلا ایک دم سے چیخی تھی، کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا کہ یہاں ہو کیا رہا، اور یہ نوال کون ہے؟ تمہارے جانو کی پہلی بیوی ہے۔ حدید نے نفرت سے کہتے فراز کو دھکا دے کر چھوڑا۔ مسٹر فراز، دعا کرو وہ بچ جائے، معاف تو میں تمہیں کسی صورت نہیں کروں گا، اپنے باپ کا نہیں ہوں جو تمہیں بخش لوں۔ اگر وہ بچ گئی تو سزا قانون دے گا، اگر خدا نہ خواستہ ماں نہ رہی تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار دوں گا جیسے تم نے اسے مارا۔ اور لعنتی انسان، اگر وہ نہیں پسند تھی، اچھی نہیں لگتی تھی تو اسے چھوڑ دیتے، پر اتنا ظلم! لعنت اور ملامتی نظروں سے فراز کو دیکھتا ہوا مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں موت کی سی خاموشی تھی۔ لیلا یوں ورانہ نظریں لیے بیٹھی تھی جیسے عمر بھر کا سرمایہ لوٹ گیا ہو۔ باہر پولیس پیٹرول کے سائرن کی آواز پر فراز نے گھبرا کر اپنی زبان کھولی۔ لیلا بیبی، میری بات کا یقین کرو، میں نے یہ سب خوشی سے نہیں کیا، میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے آج تک جو بھی کیا صرف اور صرف تمہاری محبت کو قائم رکھنے کے لیے کیا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ لعنت تیری محبت ہوتے، لاکھ دی لعنت تیری زندگی دے ہوتے۔ دیکھو لیلا، میں تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ سراسر میری ماں کی پسند تھی، نفرت کرتا ہوں اس عورت سے، میں نے صرف تم سے محبت کیا، میں نہیں چاہتا میرے بچوں کی ماں بن کر میرے پیروں میں بیڑیاں ڈالتی، میں اپنی اولاد صرف تم سے چاہتا ہوں۔ لیلا تم میری بات سن رہی ہو نا؟ لعنتی کمینہ درندہ! وہ جیسے دیوانہ ہو رہا تھا۔ لیلا نے برستی ہوئی آنکھوں کے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا مسلسل اس کا چہرہ چوم رہا تھا۔ تو اس کا چھوڑا کیوں نہیں تھا؟ چھوڑنے والا تھا، قسم کھاتا ہوں میں اسے چھوڑنے والا تھا۔ اس نے بڑی چلاکی دکھائی، گولیاں لینا بند کر دی، مجھے کہتی رہی کہ میں روز لیتی ہوں۔ آج صبح میں نے اس کا ہسپتال اپائنٹمنٹ لیٹر دیکھ لیا جس کے مطابق وہ پریگننٹ تھی۔ وہ پاگل ہو گیا مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے کے، 2 ٹکے کی عورت بس غصے میں ہاتھ اٹھ گیا، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اسے طلاق دے دوں گا لیلا، لعنت تیری زندگی دے۔ لیلا نے اونچی آواز میں روتے ہوئے فراز کے ہاتھ جھٹک دیا، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ فراز کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر پولیس والوں کے ساتھ چلا گیا۔ لیلا بچے کو اٹھا کر فراز کے جانے سے پہلے دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ انت پولیس والے کتے دی موت مار دیں۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، ہارٹ سیٹ مانیٹر کی مخصوص آواز وقفے وقفے سے گونجتی تھی۔ بیڈ پر پڑے وجود میں زندگی ابھی موجود ہے، اس کا واحد ثبوت ہارٹ مانیٹر کی بیپ تھی، اور پچھلے 1 ہفتے سے یوں ہی ڈرگس کے زیر اثر نیند میں رکھا گیا تھا کیونکہ ہوش میں آتے اس کا دماغ دوبارہ سے ڈپریشن میں چلا جاتا تھا۔ کسی بھی قسم کی کوئی چیز اس کے حلق سے نہ اتری تھی، گلوکوز وغیرہ کے ذریعے اس کے جسم کو خوراک دی جا رہی تھی۔ وہ تو مریض تھی اس لیے اس کمرے میں موجود تھی، مگر اس کے علاوہ ایک اور وجود بھی وہاں موجود رہا۔ آئی سی یو کے مریضوں کے ساتھ کسی کو بھی رات کے وقت 24 گھنٹے رکنے کی اجازت نہیں تھی، مگر اس کو وہاں سے ہٹانے کی ہر ترکیب ناکام ہو چکی تھی۔ غصہ، دھمکی، منت، کسی شے نے اثر نہ کیا۔ اس کے تن پر وہی لباس موجود تھا جو اس نے 1 ہفتے پہلے پہنا تھا۔ جب وہ اسے کمرے سے نکالتے تو وہ باہر کوریڈور میں پڑ جاتا۔ ساری دنیا بھولی ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ دل چیر دینے والا احساس اس کے لیے یہ تھا کہ وہ اس عورت کے لیے کتنا آگے جا چکا تھا۔ جہاں سے واپسی ناممکن تھی، کرسی پر بیٹھے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی جب اپنے کندھے پر نرم سے لمس کو محسوس کر کے اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ بالکل سامنے لیلا کھڑی تھی، ہاتھوں میں سفید پھولوں کا گلدستہ لیے۔ دونوں کچھ بھی کہے بغیر کتنی دیر ایک دوسرے کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتے رہے، آخر وہ بولا، بیٹھو۔
لیلا اس وقت بالکل اجڑی سی لگ رہی تھی، ڈھیلی ڈھالی سی گرے ٹراؤزر پر سفید شرٹ پہنے، میک اپ کے بغیر بالوں کی ڈھیلی سی پونی ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتی ہوئی بیٹھ کی جانی پڑی اور اپنے سامنے پڑی لڑکی کو دیکھ نئے سرے سے ساخت ہو گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہی تھی جس کی خاطر اس کا دوست حدید سے محمد بن کر کمیونٹی سینٹر کے پھیرے کاٹتا تھا، مگر وہ شاداں چہرہ جس نے حدید کے ساتھ ایک دن ٹاؤن میں میک ڈونلڈ پر دیکھا، اس چہرے سے میل نہیں کھاتا تھا، بند آنکھوں کے گہرے ہلکے ہونٹ کے قریب سارا چہرہ نیلاہٹ کا شکار تھا۔ لیلا کی آنکھوں میں نئے سرے سے نمی جاگی۔ پولیس والے اسے کل کورٹ میں پیش کر رہے ہیں۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ خاموش ہوئی، حدید بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا مگر بولا کچھ نہیں۔ وہ جانتا تھا لیلا فراز کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تم جانتے ہو مجھے فراز کے دھوکے باز نکلنے پر اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا اس بات پہ کہ میرا دوست ہی مجھ سے سچ چھپا گیا۔ میں نے خود تمہیں اس کی سچائی جاننے کو بھیجا تھا، پھر کیوں کیا تم نے ایسا؟ سرگوشی نما آواز میں آنسوں کی نمی واضح تھی۔ حدید شوہر جھوٹا نکلا کوئی بہت زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی، بہت سے شوہر ایسا کرتے ہیں پر دوست تو اعتماد نہیں توڑتے۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ جس فراز کو میں جانتی ہوں وہ کسی کے ساتھ ایسا ظلم کبھی نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کس نے کیا؟ سچ یہی نکلا نا کہ میں اس آدمی کو کبھی جان ہی نہیں پائی ہوں۔ حدید کے لب اب بھی سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، نظریں سامنے دیوار پر جمی ہوئی تھی۔ لیلا نے اپنے آنسو ایک دفعہ پھر صاف کیے اور ہاتھ میں پکڑے پھول سائڈ ٹیبل پر رکھ کر حدید کی جانب پلٹی، ہونٹوں سے مجروح سی مسکراہٹ ابھری۔ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تمہاری زندگی میں آئی، کمینے تمہیں محبت بھی ہوئی تو کس سے؟ میرے شوہر کی پہلی بیوی سے، یہی ہے نا وہ جس کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شمیم بن کر بات کرتے رہو؟ ماں صدقے چلی جاوے، شمیم بھی آپ ہی سی۔ حدید اب بھی خاموش تھا، نہ تردید نہ تصدیق۔ کچھ پکو گے؟ یوں ہی بت بن کے کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ ایک پل کو حدید نے نظر موڑ کر اسے دیکھا اور دھیمی سی آواز میں بولا، آئی ایم سوری مگر میرے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جس سے میں ساری تکلیفیں تمہاری یا نوال کی زندگی سے دور رکھ سکتا۔ وہ باسٹرڈ انتہائی خوش قسمت ہے، دونوں بیویاں بے مثال عورتیں ملی مگر دونوں ایک جیسی خوش نصیب نہیں تھیں۔ تم شاید مجھے خود غرض سمجھو گے مگر میں کیا کروں، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے یہ احساس لے کر بڑے ہوں کہ ان کا باپ ایسا انسان ہے۔ حدید نے ہاتھ اٹھا کر اسے درمیان میں روک دیا۔ ویٹ اے منٹ، اگر تم یہ کہنا چاہتی ہو میں فراز کے خلاف کیے گئے چارجز پولیس سے واپس لے لوں تو ایسا میری زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ حدید کی آواز میں سختی تھی اور وہ غصے سے چیلنج کرتی نگاہوں سے لیلا کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد لیلا بولی، ویسے لاکھوں دی لعنت تیرے طویل اللہ کہ تو ادھر انسان دینا لڑنا چاہنی ہے۔ اگر اس کی قیمت نوال کی آزادی ہو تب بھی نہیں؟ تم کیا گیم کھیلنا چاہ رہی ہو میرے ساتھ؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس شخص کو کبھی اس کے نزدیک پھٹکنے بھی دوں گا؟ جو کچھ اس عورت کے ساتھ ہوا ہے میں خود کو بھی اس سب میں برابر کا شریک سمجھتا ہوں۔ جب مجھے اس آدمی کی کمینگی کا علم بھی ہو چکا تھا تو مجھے کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ نہ صرف اس کا بچہ مرا بلکہ اب آگے کی بات میں مکمل نہ کر پائے۔ مجھ سے کبھی کچھ امید نہ رکھنا کہ میں چارجز واپس لے لوں گا۔ کچھ دیر خاموشی سے رہنے کے بعد لیلا بائے بول کر چلی گئی۔ وہ اس کی تکلیف بھی سمجھ سکتا تھا، آخر بچپن کا ساتھ اور یہ بھی جانتا تھا وہ کیسے فراز پر مرتی ہے۔ مار رہی جاوے، دونوں ہی مر جان۔ وہ اس کی محبت میں کسی حد تک بھی جا سکتی تھی مگر یہاں وہ دوستی کا پاس بھی نہیں رکھ سکتا تھا جو کہ کچھ فراز نے کیا تھا، اس کے لیے معافی کی کہیں گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ یہ کلیت دنیا کی کسی ڈکشنری میں موجود نہیں کہ اگر کوئی ناپسند ہستی آپ کی مرضی کے برخلاف آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے تو آپ اسے جینے کا حق ہی چھین لو گے۔ نہیں، شریعت نے اس کا بہت آسان اور سادہ سال بتایا ہوا ہے، ایک دوسرے سے نفرت، بہتان بازی، دھوکے، جھوٹ، نفرت سے بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کر لو، خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ یہ انسان کا بنیادی حق ہے، ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ وہی تو، لیکن وہ لعنتی نیچے انسان۔ امی آپ اس کو سمجھاتی کیوں نہیں ہے؟ تو لو تم بھی عجیب باتیں کرتی ہو فری۔ سعدی نے ویڈیو کال کی دوسری طرف موجود فریحہ کو گھورا۔ اس کے سر کھپا کر میرا سر سفید ہو گیا۔ تم کہتی ہو کہ اس کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ آئی ایم سوری ممی، پر میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی بھی طرح اس پر پریشر ڈال کر یا جیسے بھی اس کو راضی کرے، بھلا یہ بھی کوئی ڈھنگ ہے زندگی گزارنے کا؟ ساری عمر یوں ہی دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں گزار دی جائے؟ سعدی نے پھر ٹوکا، نہیں خیر آوارہ گردی تو نہیں کرتا، اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، ہاں کبھی کبھار ڈنر یا لنچ دوستوں کے ساتھ کر لے تو یہ آوارہ گردی ہرگز نہیں ہے۔ جانتی ہوں میں اپنے لاڈلے کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی آپ کے مزاج پہ بھاری گزرتی ہے مگر امی جو رشتہ آپ نے بتایا لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں تو ایک ضرور ہے۔ فری ڈارلنگ، کیا تمہیں واقعی پہ لگتا ہے کہ تمہارا بھائی اتنا معصوم اور سیدھا کہ تم اور میں ہاتھ پکڑ کر جس طرف بھی لے جائیں گے بغیر کسی اعتراض کے چل پڑے گا؟ ایک نمبر کا کمینہ ہے وہ، اور جس رشتے کو تم لاکھوں میں ایک کہہ رہی ہو اس میں وہ لاکھوں عیب مجھے گنوا چکا ہے۔ تمہارے ابو تو کہتے ہیں کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کر لے کر شادی بھی جب کرنی ہوئی، اب بچہ تو نہیں ہے کہ کان سے پکڑ کر سمجھایا جائے۔ اچھا امی آپ مجھے بتائیں ابھی جاگ رہا ہے یا سو گیا؟ فون تو آنسر نہیں کرا، کتنی دفعہ ٹرائی کر چکی ہوں، ہر دفعہ جیفری فون اٹھاتا ہے۔ ابھی گھر کہاں آیا؟ امی رات کے 12:30 کا وقت ہو گیا، وہ ابھی تک گھر نہیں آیا، کدھر گیا؟ آپ کے اصول کے 11 بجے سے پہلے ہر حال میں گھر پہ پایا جائے۔ سعدیہ نے سر پیٹ لیا، سخت پچھتا رہی تھی اس وقت بیٹی کی کال آنسر کر کے۔ فری اپنے کام کی وجہ سے دیر سویر ہو جاتی ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کبھی کبھی وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، تم آرام کرو، صبح بچے اسکول جاتے ہیں۔ انہیں بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، لو میرا خیال ہے احمد آ گیا۔ تبھی اس نے کچن کے دروازے سے سر نکالا، السلام علیکم اماں، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اپنا بیگ اور چابی کاؤنٹر پر ڈال کر سعدیہ کے قریب آیا، ماتھے پہ بوسا لیا۔ بس یہی تمہاری ٹرکس ہیں بگ برو جن سے اماں کو پٹا کر اپنے ہاتھ میں رکھتے ہو؟ فری کچن گاڑتی ہوئی آواز پر ایک دم کو مصنوعی ڈر کر اظہار کرتے ہوئے اچھلا تھا۔ بھائی پہلے سنا تھا کہ آدھی رات کے بعد چڑیلیں نکلتی ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ اس کا اشارہ فریحہ کے چہرے پر لگے ماسک پہ تھا۔ ویری فنی، اپنا حلیہ کبھی آئینے میں دیکھا؟ اور آخری دفعہ شیپ کب کی تھی تم نے؟ شاید پچھلے ہفتے، یاد نہیں۔
اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے لاپرواہی سے کہا۔ سعادت نے اسے شکر کیا اور کپ کی سیٹ احمد کے لیے خالی چھوڑ کے کچن سے چلی گئی تھی۔ اور سناؤ تمہاری فوج سے ہوگی، ارسم کو لے کر کب آ رہی ہو؟ اس نے فریہ کے چھوٹے بیٹے کا پوچھا جو ابھی صرف 9 ماہ کا تھا۔ میں نہیں آ سکتی، بچوں کو چھٹیاں نہیں ہیں، اور اوپر سے مصیبت ارسم کی بیبی سیٹر کی چھٹی کر دی میں نے۔ وہ جو ایک دم ڈھیلا ڈھالا ریلیکس ہو کر صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم الرٹ ہو گیا۔ اتنی اچھی لڑکی تھی، چھٹی کیوں کروائی؟ لہجے کو لاپرواہ رکھنے کی کوشش ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ ارے میں خود اس کو بڑا اچھا سمجھتی تھی، یقین مانو مجھے تو جب سے اسے رکھا ہے وہ کوئی فکر ہی نہیں رہی تھی۔ صبح میرے آفس نکلنے سے 10-15 منٹ پہلے آئی تھی، میری واپسی کے بعد جاتی، کھانا تک تیار کر دیتی، لانڈری پڑی ہوتی تو وہ کر دیتی، مجھے تو اتنی زیادہ سہولت تھی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہیں حد سے زیادہ سہولت تھی، مجھے یہ بتاؤ اس کو نکالا کیوں؟ فریق کے بعد درمیان میں ٹوک دی۔ وہی تو بتانے لگی تھی، تم نے ٹوک دیا، پرسوں رات وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہی ہے۔ احمد کے سر پر جیسے کوئی بم پھٹا تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس کی ہاسٹل وارڈن نے جب مجھے بتایا مجھے خود یقین نہیں آیا، مگر وہ بتا رہی تھی کہ اس رات وہ کسی کلب میں شراب پی کر آپے سے باہر ہوگی، اس لیے پکڑی گئی۔ اگلے دن ضمانت پر رہا ہوئی تھی۔ فریہ بتاتی جا رہی تھی، کئی لمحے تو منہ کھولے اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر یکدم اندر کا وہ غصے کا ابار اٹھا۔ فریز کی آنکھوں میں ابھرتے سر تاثر کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ کہتے بیبی سیٹر نوالتے نہیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ میں اس وقت تھکا ہوں، کل بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف کا جواب سنے بغیر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا، کچن میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اگلے 2-3 منٹوں میں وہ گھر سے باہر تھا، اس کی موٹر بائک ہوا سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر اس نے بائک باہر گلی میں روکی اور دروازے تک آ کر بیل بجائی اور ساتھ ہی دروازہ بھی بجایا۔ انداز میں عزلت تھی، سارے گھر کی روشنیاں گل تھیں، مگر اس کے مسلسل گھنٹی بجانے اور دروازہ دھڑدھڑانے پر دوسری طرف جن کی دوڑ گئی۔ پہلے باہر کی بتی جلی، پھر دروازہ کھلا۔ سلیپنگ سوٹ کے اوپر گاؤن پہنے بکھرے بالوں سمیت وہ نینسی تھی جو کہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ حدید تم، اور اس وقت میرے گھر پہ؟ پر تمہیں یہاں کا پتہ کس نے دیا؟ جواب میں ایک لفظ بھی بولے بغیر کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے سرخ ہوتی آنکھوں سمیت مسلسل نینسی کو گھورتا رہا۔ سیریسلی نینسی، کیا واقعی تمہیں مجھ سے ایسے اسٹوپڈ سوال پوچھنے چاہیے؟ واٹ دا ہیل، گاڈ ڈیم یو نینسی، واٹ دا ہیل؟ وہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ نینسی ایک دم ٹھٹک گئی، وہ سنجیدہ نظر اپنے گرد ڈالی اور پھر سے مخاطب ہوئی۔ میری امی دل کی مریض ہے، نیند کی دوا لے کر سوتی، تم ادھر شور نہ کرو، آؤ اندر آؤ اور بیٹھ کر آرام سے بات کرو۔ سنسان گلی میں آواز اور بھی ذرا گونجی تھی، کوئی پولیس کو بھی فون کر سکتا ہے، جس نے جو کرنا کر لے، آئی ڈیم ڈونٹ کیئر۔ حدید دیکھ سکتی ہوں کہ تم غصے میں، مگر مجھ سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو اندر آ کر انسانوں کی طرح کرو، نہیں تو ابھی واپس جا سکتے ہو۔ چند لمحے سے گھورنے کے بعد وہ اندر پڑ گیا۔ نینسی نے بیرونی دروازہ بند کیا اور اس کی رہنمائی کرتی سٹنگ روم میں لے آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ بیٹھو اور بولو کیا بات ہے؟ مگر وہ بیٹھا نہیں، جیبوں میں ہاتھ ڈالے یوں ہی کھڑا رہا۔ نینسی میرے سامنے کوئی ڈرامہ مت کرنا اور بتاؤ کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ ایک رات حوالات میں گزار کر آئی ہے؟ نینسی اس کے سوال پر چونکی بالکل نہیں، بلکہ گہری سانس خارج کرتی صوفے کے بازو پر ڈگی۔ تمہیں یقیناً تمہاری بہن نے بتایا ہوگا، مگر یہ بات سچ ہے؟ ہاں ایسا ہوا ہے، مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں کیونکہ اس کے خلاف کوئی چارجز پریس نہیں ہوئے۔ جب وہ بولا تو آواز میں شولوں کی سی لپک تھی۔ مس نینسی ایڈورڈ، تم یقیناً مذاق کر رہی ہو نا، یا پھر میری شکل پر لکھا کہ میں ایک بے غیرت اور پاگل مرد ہوں؟ بتاؤ مجھے دونوں میں سے کون سی بات سچ ہے؟ حدید تم بس کرو نینسی، حدید نے اسے درمیان میں بری طرح ٹوک دیا۔ پورے 13 ماہ پہلے تم نے اپنے آفس میں بلوا کر مجھے بتایا کہ اپنی طلاق ہو جانے کی وجہ سے بڑے غصے میں آئی ہے اور لہٰذا اپنے شوہر کے خلاف سارے چارجز ڈراپ کر کے یہاں سے چلی گئی ہے۔ میں نے تب بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، تم نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ مجھ سے کوئی رابطہ رکھنا نہیں چاہتی، نفرت کرتی ہے وہ، اور تم نے مجھے یہ تک نہیں بتایا کہ وہ کہاں گئی، کیوں اور کس کے ساتھ گئی ہے۔ ہر بات تم نے مجھ سے چھپائی، مگر وہ میں ہی تھا جس نے اپنے طور پر اسے ڈھونڈا اور ایک دفعہ پھر تم درمیان میں اٹپ کی۔ کیا فلسفہ تھا تمہارا؟ وہی نا کہ اسے کچھ وقت تو سنبھلنے کے لیے، حقیقت قبول کرنے کے لیے تم اتنی لائق فائق آفیسر ہو کر یہ بات بھول گئی کہ حقیقت کتنی بھیانک ہے اور وہ خود کتنی نازک سی لڑکی ہے۔ آخر کیسے وہ سب قبول کرتی؟ وہ کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جس کو اس کا بوائے فرینڈ چھوڑ گیا اور وہ بریک اپ کے سائیڈ افیکٹ فیس کر رہی ہے۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی، وہ ایک ایسی نیک عورت تھی جس کا شوہر اس پر بلا وجہ تشدد کرتا تھا، نفرت کرتا تھا، دھوکے باز تھا، مگر وہ پھر بھی اس کے ساتھ پوری وفادار اور مخلص تھی۔ وہ عورت وہ تھی جس کے میاں نے اس کو 4 سال تک اولاد سے محروم رکھا دھوکے سے، اور جب وہ بڑی خوش تھی اپنے اندر ایک نئی زندگی محسوس کر کے، تو اس جانور نے اس گلاب کو کھلنے سے پہلے ہی نوچ ڈالا۔ سن رہی ہو نینسی؟ نہ صرف یہ کہ اس کا بچہ مرا تھا، اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ اس کی جسم میں اندرونی چوٹیں اتنی گہری تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ 2 موٹے موٹے آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں سے نکل کر بڑی ہوئی رف سی داڑھی میں چھپ گئے۔ میں اس کا دوست تھا، میں اسے اس طرح مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فراز سے طلاق بھی اس لیے کروائی اور اسی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض تھی کیونکہ اس کا اپنا کوئی رشتہ زندہ نہیں ہے۔ ایک صرف فراز تھا خبیث، کیونکہ فراز کے ساتھ اس کا رشتہ اس کے اپنے والد نے طے کیا تھا، اس لیے وہ پاگل لڑکی اپنا خون دے کر اسے ایک رشتے کو زندہ رکھ رہی تھی۔ ویسے لعنت اس پاگل لڑکی دیتی۔ اب بتاؤ مجھے، جس انسان کے ساتھ اتنا کچھ ہو جائے وہ اپنے دشمن کو پھر بھی معاف کر دے، کیا اس کو یوں اکیلا چھوڑ دینا کہیں کی مصلحت تھی؟ تم نے میری ایک نہیں سنی، الٹا پولیس میں میرے خلاف رپورٹ کر دی کہ مجھ سے اسے خطرہ ہے۔ اس آدمی کو بالکل فری چھوڑ دیا تھا جو قاتل تھا، اور میں جس کا بھلا چاہتا ہوں مجھ پر پابندی لگوا دی کہ شہر میں نہیں جا سکتا جہاں وہ رہتی ہے۔ تم ایک بات سمجھ کیوں نہیں چاہتے کہ اس نے جو فیصلہ کیا جو وہ کر رہی ہے اس میں میرا کوئی حصہ نہیں۔ اپنے شوہر کے خلاف کیس واپس لینا خالصتاً اس کی ضد تھی، یہاں سے جانا اس کی ضد، تم سے دور ہونا اس کی مرضی، پولیس میں تمہارا نام دینا اس کی ضد۔ مجھ سے تو اس نے فون پر بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی کیونکہ ہر دفعہ میں اسے تمہارے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ تو تم ہو جو خود کو اس کا دوست بولتے ہو، وہ تو تمہیں اپنا دشمن سمجھتی ہے، تم تو اس کے غیر ہو۔ وہ درمیان میں دھاڑا۔
اچھا اگر میں غیر ہوں تو کیا وہ اس کے مامے کا پتر ہے جن کے ساتھ شراب پی کر ناچتی ہے؟ میں نے اس بد دماغ عورت کا دماغ ٹھکانا لگا دی تو میرا نام بدل دینا. صبح تم پولیس سے رابطہ کر کے ساری حقیقتیں انہیں بتاؤ گی تاکہ انہوں نے جو مجھ پر پابندی لگائی وہ ہٹا لے. اس کے بعد دیکھنا کیا کرتا ہوں. نینسی نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا. ایسے دھمکیاں دو گے تو کیا میں تمہاری بات مانوں گی؟ نینسی تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اس وقت میں کس اذیت و غصے میں ہوں. فار گاڈ سیک وہ ایک مسلمان عورت ہے اور کوئی نام کی مسلمانی اچھی خاصی پرہیزگار عورت ہے. اور اگر وہ اس وقت اس مقام پر کھڑی ہے جہاں وہ ایسے کام کری ہے جو کبھی اس نے سوچے تک نہ ہوں گے تو یقین مانو کہ وہ خود سے لڑ کر تھک گئی ہے. وہ سب باتیں بھول کر جینے میں ناکام ہوئی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے. اسے کسی اپنے کی ضرورت ہے. اگر تمہیں ذرا بھی سی ہمدردی ہے تو پلیز صبح میرا نام صاف کرواؤ تاکہ میں جا کر اپنی امانت سنبھالوں. پلیز نینسی. صرف ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی. نینسی نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے ہار مان لی. ٹھیک ہے کل کر دوں گی اور تم اسے میرے یہاں آنے اور یہ سب پوچھنے کے بارے میں بالکل مت بتانا. میں خود براہ راست سے بات کروں گا. اتنا کہہ کر اس نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا. لمبے لمبے ڈگ پھٹتا پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر باہر نکلتا چلا گیا جہاں اس کی بائک اس وقت برف میں بھیگ رہی تھی. اپنے مخصوص سٹائل میں ایک جھٹکے سے بائک سیدھی کر کے کک ماری. اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دوسری جانب ابھرتے اپنے عکس کو بغور دیکھا. اے خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے یا چھلکتی ہوئی آنکھوں کو بھی پتھر کر دے. جانے کتنے لمحے بیت کے یک ٹک اپنی بے نور آنکھوں کو دیکھتی رہ گئی. تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے. کسی دن میرے احساس کو پیکر کر دے یا چھلکتی ہوئی آنکھوں کو بھی پتھر کر دے. آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے کیونکہ چاہے جتنی بھی کوشش کرتی نیند کی گولیاں لیتی پر ساری رات میں 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں لے پاتی. اور کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے لیکن میری چادر میرے پیروں کے برابر کر دے یا چھلکتی ہوئی آنکھوں کو بھی پتھر کر دے. حالانکہ وہ دن میں جاب کرتی تھی جہاں اس کو مسلسل چاقو چوبند رہنا پڑتا. زرد رنگت سوکھے ہونٹوں کو وہ ہر روز بڑی مہارت سے میک اپ کی دبیز تہ میں یوں چھپاتی کہ اب تک کوئی نہ جان پائے کہ مندر سے کیا ہے. اچھا وہ جو لڑکی پہلے دکھا رہے تھے وہ یہ نوال تھی. ایک نہایت شوخ و شریر لڑکی مشہور تھی مگر آج کی شام الگ تھی. سارا دن گھر پر رہ کے وہ سخت بور تھی. اچانک اسے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے ہوا. لیزا کا چہرہ فریم میں ابھرا. ساتھ ہی تیز خوشبو کے جھونکے اندر آئے. اس نے آئینے میں اپنے دروازے کی جانب دیکھا. لیزا اپنی بات مکمل کر کے جیسے آئی تھی ویسے پر لڑکی نہ جانے کس سوچ کا عکس آنکھوں میں نمی کی صورت چاہا. اس نے جی بھر کر خود کو ملامت کی تیزی سے ہاتھ چلانے شروع کیے. محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا. اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. جب وہ تیار ہو کر لابی میں موجود اپنے گروپ کے ساتھ باہر نکلی پیروں میں ابھی سے لڑکھڑاہٹ جاگ رہی تھی. حالانکہ ابھی ساری رات پینے اور ناچنے میں گزرنی تھی. کل کام پہ جانے کی فکر بھی نہ تھی کیونکہ کام سے مکمل چھٹی مل چکی تھی. چلو خیر انہیں چاندار جا کے صبح ہونے تک وہ اپنی مرضی کی ساری معلومات حاصل کر چکا تھا. شام 5 بجے کا ایئر ٹکٹ بھی بک کروا لیا تھا. کبھی اس کے اندر غصے افسوس کے جذبات جاگتے کبھی بے بسی اور رحم کے. مگر کل رات سے وہ ایک پل کو سکون سے نہ بیٹھا تھا. سکون سے تو کافی عرصے سے پالا نہیں پڑا تھا. یہ رات 8 بجے کا وقت تھا. مانچسٹر سٹی سینٹر میں موجود ایک نامی گرامی نائٹ کلب کے باہر لوگوں کو بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی. سیکیورٹی والے لوگ کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھے جن میں مخصوص سلوگن لگا ہوا تھا. جو لوگ داخلی دروازے پر کھڑے تھے وہ جس آدمی یا لڑکی سے مطمئن ہوتے اندر جانے کی اجازت دیتے جس کے پاس وہاں کا ممبرشپ کارڈ تھا وہ بغیر کسی پریشانی کے سیدھا جاتا. ان کے علاوہ خوبصورت جوان لڑکیوں کو خاص رعایت دی جاتی اور جس پر ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی شک ہوتا ہے اسے وہیں سے ٹرخا دیا جاتا. اس دوران 3 لڑکیاں وہاں آئیں جبکہ یہاں اپنی سواری تے آئی تھیں. ان میں سے جو لمبی سی لڑکی اونچی ہیل پر سلور بلیک منی اسکرٹ کے ساتھ کالے ٹائٹس پہنے کھلے بالوں میں خوبصورت چمکتا چہرہ لیے مسلسل ہنس رہی تھی وہی گاڑی چلا کر دونوں کو یہاں لائی تھی. دوسری دو کا تو صاف علم ہوتا تھا کہ وہ ایک ہبشن تھی جو دوسری گوری مگر اس تیسری کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کسی ایتھنک گروپ سے تعلق رکھتی ہے. مگر قابل غور یہ بات نہیں تھی بلکہ یہ بات تھی وہ تینوں لائن میں کھڑی ہونے کے بجائے سیدھے اندر گئی تھی. حالانکہ ان کے پاس بھی موجود نہ تھے. باہر کھڑے دوسرے لوگوں نے خوب احتجاج کیا مگر پرواہ کسے تھی. کلب کے اندر قدم رکھتے کان پھاڑتی میوزک کی آواز سے واسطہ پڑا. رنگ برنگی روشنیوں کے ڈانس تلے ڈائس فلور پر موجود لوگ مسلسل تھرک رہے تھے. جیسا بے ہنگم میوزک تھا ویسے ڈانس کرنے والے تھے. کلب میں آتے اس کی طبیعت پر چھائی ساری اداسی ہمیشہ کی طرح ابھی بھی جاتی رہی. ابھی بھی وہ لیزا اور جیسمین کے ساتھ چلتی ہوئی بار کی جانب جاتے ہوئے اپنے انداز میں ناچتی جا رہی تھی. لیزا نے اسے دیکھ کر کہکا لگایا. ساتھ ہی اونچی آواز میں چیخی یو آر سچ اے پارٹی اینیمل نوال. اس نے لیزا کے کمنٹ کو انجوائے کیا. ساتھ ہی اپنے والیٹ میں سے 100 پاؤنڈ کا نوٹ نکال کر بارٹینڈر کی جانب بڑھایا. میوزک کی وجہ سے بھی وہ بھی اونچی آواز میں چلائی مجھے یہاں کی سب سے اسٹرانگ ڈرنک دو جو ایک پل میں آپ کو جنت پہنچا دے. بارٹینڈر دھیرے سے مسکرایا پھر پوچھا کیا تو پر یقین ہو کہ اسٹرانگ ڈرنک چھیل پاؤ گے کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم پینے سے پہلے جھوم رہی ہو. جواب میں اس نے بارٹینڈر کو انگلی کے اشارے سے قریب بلایا. جب وہ تھوڑا قریب ہوا تو اس کے کان کے قریب چیخی تم کچھ نہیں جانتے ہو میں عادی ہوں سخت چیزیں چھیلنے کی چاہے وہ انسان ہو یا شراب. پھر خود ہی بے ہنگم کہکا لگا کر ہنسی. بارٹینڈر بھی مسکراتا ہوا پلٹ کر اپنا کام کرنے لگا. لیزا اور جیسمین نہ جانے کہاں کھپ بھی چکی تھی. اس نے 2 ڈرنکس اندر پھینک کے ڈانس فلور کا رخ کیا. انجان چہروں اور جسموں کے درمیان وہ اکیلی تھی. اتنے سارے رش میں اپنے آپ میں مگر ناچتی چلی جا رہی تھی.
3 गानों पे नाचते हुए जब प्यास का एहसास हुआ तो वापस बार की तरफ आई। सादा पानी पीने की बजाय 4 शॉट का ऑर्डर दिया। बार की गिर्द पड़ी सीटों पर और भी कई लड़के लड़कियां मौजूद थे। 2 शॉट लगाकर अपने हाथ पर डाला नमक चाट रही थी जब नत्थों से एक जानी पहचानी खुशबू टकराई। कुछ चौराहे से हवास पाते थे, यकदम ठिठक के वो बार के ऊपर दोनों कोहनियाँ टकाए आगे को झुक कर बैठी थी। वहीं से अपना सर दाएं तरफ मोड़ा। 7 वाली सीट खाली थी। वो कदरे पुरसकून हुई, मगर खुशबू अभी भी वहीं मौजूद थी। अब इसने दाएं बाएं सर मोड़ कर देखा तो एक 21-22 साल गोरा मर्द बैठा पाया तो बेख्तियार इसके बाजू पर हाथ मारकर हंस पड़ी। दूसरी तरफ वो भी नशे में लग रहा था, पर हल्का सा घूर कर पूछने लगा, मुझे यूँ क्यों मारा पागल लड़की? जवाब में इसने हंसते हुए एक दफा फिर वही अमल दोहराया और बोली, गुस्सा ना करो, असल में जो खुशबू तुमने लगाई हुई इसे सूंघकर मैं डर गई कि कहीं वो तो नहीं आ गया, पर इसकी बजाय तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इसलिए खुशी में हाथ उठ गया। इस तफसील से बताते इसने अपने आगे रखे शॉट के छोटे गिलासों में से एक गिलास उठाकर इस लड़के के सामने किया। ये लो, इसी खुशी में तुम भी पियो। इस दफ़ा वो भी हंस पड़ा। अजीब पागल लड़कियों के हमेशा खुशी के इजहार के तौर पर लोगों को पीटती हो? अरे नहीं, बस आज ही बेख्तियारी में ऐसा किया, असल में ये खुशबू वो भी लगाता है। गोरे ने ड्रिंक अंदर फेंकी और झुरझुरी लेकर पूछा, वो कौन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? इस दफ़ा इसका कहका भी बुलंद हुआ। नहीं, हरगिज़ नहीं, वो मेरा दोस्त था, मगर दोस्त साबित ना हुआ। गोरे का ताज्जुब हुआ, ये क्या बात हुई? दोस्त था और दोस्त साबित ना हुआ? वो नफ़ी में सर लाती हुई बोली, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो। फिर थोड़ी देर तक खामोशी से अपने सामने रखे खाली और भरे गिलासों को देखती रही। एकदम फिर इससे मुखातिब हुई, तुम बताओ, मैं मुसलमान हूँ, कुछ माह पहले मैं जानती तक न थी कि कभी इस माहौल में बैठकर तुमसे बात कर रही होंगी। ये जो शराब है ना, इसको हराम मानती थी, कभी ज़िंदगी में छूने तक की तमन्ना न थी। न जाने वाकई पर तजस्सुस था, यूँ ही बात बढ़ाता। तो अब क्यों पीती हो? क्योंकि मैं भूलना चाहती हूँ। क्या भूलना चाहती हो? थोड़ी देर खामोशी ने फिर इसकी जानिब रुक करके बोली तो आंसू की आमेज़िश शामिल थी, अपने बेटे को भूलना चाहती हूँ। अब वो गोरा हैरान हुआ, पागल हो? कौन माँ अपने बच्चे को भूलना चाहती है? मैं, मुझ जैसी माँ वाकई भूलना चाहती है। क्या उम्र है तुम्हारे बेटे की? 4 माह 2 हफ्ते। इतना छोटा बच्चा तुम्हारा और तुम अंधाधुंध शराब पी रही हो। वो अगर मेरे पास होता तो मैं शराब क्यों पीती? वो अगर मेरे पास होता तो मैं यहाँ क्यों होती? फिर मैं जो हूँ वो क्यों होती? जैसे मोहम्मद मेरे बारे में सब कुछ जानता था, इसी तरह मैं फराज के बारे में सब कुछ जान गई थी। मैंने इसको इसकी बीवी और बेटे के साथ मैकडॉनल्ड में लंच करते देखा था, अपनी आंखों से देखा था। जानते हो, अगर मुझे ज़रा सा भी इल्म होता कि आदमी को मेरे बेटे को मार देगा तो मैं कभी मर कर भी इसे ना बताती। इस दिन डॉक्टर ने स्कैन किया था, मेरे हाथों में मेरे बेटे की स्कैन के दौरान ली गई तस्वीर थी। तुम देखना चाहते हो? अभी भी मेरे पास है, मैं हर वक्त ये तस्वीर अपने साथ रखती हूँ। नैन्सी से कहकर मैंने फ्लैट से मंगवाई थी। बात करते करते इसने अपना वॉलेट में से एक स्कैन की तस्वीर काउंटर पर गोरे के साथ रख दी। ये है मेरा बेटा, देखो इसके ऊपर भी इसकी उम्र लिखी हुई है, 4 माह 2 हफ्ते। कुछ लम्हे अपने आप पर काबू पाती रही, फिर सामने रखा ग्लास एक ही घूंट में खाली कर दिया। गौरव तशवीश और हमदर्दी से खामोश बैठा सिर्फ सुन रहा था। इस दिन मैं बड़ी खुश थी, सोचा फराज को बता देती हूँ, साथ ये भी कह दूँ कि वो अपनी बीवी के पास चला जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मगर इसने कुछ सुना ही नहीं। बच्चे का सुनकर ही आपे से बाहर हो गया। इसने मेरी कोई इल्तिजा, कोई धमकी सुनी नहीं और इस पर दर्दी से मेरे बेटे को मारा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा भी कर जाएगा, मगर वैसा कर गया। तेरे वगैरह ने जितनी उन्हें छूट देती सी, तेरे वगैरह ने बड्डी साटी खा के हटना सी। थोड़ी देर पर फिर खामोश हो गई। इसकी आंखों का मेकअप फैल गया था। और जानते हो, दूसरी तरफ मेरा दोस्त मोहम्मद, असल में अब तो मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि ना वो मोहम्मद असल था ना शमीम, वो दोनों सिर्फ गेटअप थे हदीद के रूप में। मैं ये सब बात इतने यकीन से ना कह पाती अगर इसकी दोस्त ने सारी हकीकतें बताई होती। और जानते हो इसकी दोस्त कौन है? मेरे शौहर की दूसरी बीवी लैला। मगर वो लैला के साथ नहीं मिलता क्योंकि मैंने लैला के शौहर को माफ़ कर दिया था। मैंने इसके आदमी के खिलाफ केस वापस ले लिया कि जिसके तशद्दुद से मेरे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा और जिसने आखिरी रोज़ वो खाओ लगाया कि तो सारी उम्र नहीं भरना। मगर मैंने इसे माफ़ कर दिया। जानते हो क्यों? इसकी बीवी और बच्चे की वजह से। मुझसे मेरा बच्चा छीना गया और इस तकलीफ़ को मैं जानती हूँ। वैसे भी अगर इंसान के ज़मीर की मारी नहीं तो इसे सूली भी लटका दो तो खुद को बरहक ही समझेगा। जानते हो, अगर इसको इल्म हो जाए कि मैं शराब पीती हूँ, क्लबों में गैर मर्दों के साथ नाचती हूँ, तो मुझे जान से भी मार सकता है। बहुत देर बाद गोरे की तरफ से सवाल है, कौन तुम्हारा शौहर? अब की बार वो चांसी, मेरा अब कोई शौहर नहीं, तलाक हो गया और इसने करवाई है। जिसकी मैं बात कर रही हूँ और इसका नाम हदीद है, मोहम्मद या शमीम, मुझे कोई इल्म नहीं। मैं नहीं जानती वो है कौन, कहाँ रहता है, क्या करता है, मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, कैसे आया, मगर वो मुझे बहुत याद आता है। एक दफ़ा फिर आंसू की मेज़ी ज़ाहिर हुई और इसकी पुश्त के जाने पत्थर बने आदमी ने बेकरारी से पहलू बदला। जब मैं अपने बेटे को याद करके थक जाती हूँ तो इसे याद करती हूँ। बहुत पहले चाहता था कि मैं फराज को छोड़ दूँ, मगर मैं यही कहती रही कि क्यों अपना शौहर छोड़ूँ। मगर अब मैं सोचती हूँ कि छोड़ देती तो शायद आज मेरा बेटा ज़िंदा होता। अब वो ज़ारों कतार रोने लगी। तो सारी ज़िंदगी पछता। मेरा जी चाहता कि मैं हदीद के पास जाऊँ और इससे पूछूं कि मुझे बताओ मेरा और मेरे बेटे का कसूर क्या था, हम लोगों को किस जुर्म की सज़ा मिले। मेरा जी चाहता है मैं इससे एक बार ज़रूर मिलूँ और इसके सामने बैठकर ढेर सारा रोऊं, क्योंकि अल्लाह और इसके रसूल के बारे इस दुनिया में एक वही मेरे दुख से वाकिफ़ है। वो मेरी जिस्म और रूह के हर ज़ख़म का गवाह है। रोते रोते एकदम फिर से हंसी। वैसे इतनी बातें बता दी, अब एक काम की बात बताऊँ? गोरे का जवाब सुने बगैर वो बोली, पिछले 13 माह से जिन लोगों के साथ रह रही हूँ और 6 माह से जहाँ जॉब कर रही थी और जिन दोस्तों के साथ हर रोज़ बाहर जाती हूँ,
کبھی ان کے سامنے اس طرح خود کو کھول کے بیان نہیں کر پائی، کبھی بے اختیاری نہیں چاہیے، مگر آج سب بول دیا اور تم یہ نہ سمجھنا کہ تم سے دکھ رہا شیئر کیا۔ یہ جو تم نے خوشبو لگائی ہے نا، اسے سونگھ کر آج بہت عرصے بعد لگا جیسے کوئی اپنا ملا ہے۔ تو ساری باتیں تمہارے ساتھ نہیں، اس خوشبو کے ساتھ کی ہیں۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں مجھے بھی یہ پرفیوم خریدنا چاہیے۔ نام بتاؤ جلدی۔ کس کا نام؟ گورا کنفیوز ہوا۔ جو پرفیوم لگایا ہوا اس کا نام؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہوں، مجھ سے سوائے شراب کے اور کوئی خوشبو نہیں آ سکتی، کیونکہ میں نے کوئی پرفیوم نہیں لگایا ہوا۔ حال بتا، یہ جو آدمی ہمارے پیچھے کھڑا کب سے ہماری باتیں سن رہا ہے، اس نے ضرور کوئی پرفیوم لگایا ہوا۔ وہ جو سر کاؤنٹر پر رکھے آنکھیں بند کیے پڑی تھی، گورے کی بات پر ایک دم کرنٹ کھا کر سر اٹھایا اور مڑ کر دیکھا۔ آنکھوں کے آگے گول گول گھومتے ہوئے دائروں میں کچھ پلوں کو وہ چہرہ واضح تھا۔ نوال نے بہت چاہا کہ آنکھیں بند نہ ہوں، کیونکہ وہ اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی۔ نہ جانے زندگی میں پھر کبھی کوئی شناسا چہرہ دیکھنے کو ملتا کہ نہیں۔ نہ آخری احساس اپنی طرف اٹھتے دو بازوؤں کا تھا، جنہوں نے مضبوطی سے تھام کر اسے گرنے سے بچایا، اور دوسرا احساس اس خوشبو کا تھا جو پہلے سے تیز ہو کر حواس پر چھاتی تھی۔ اس کے آگے اس کا ذہن مکمل غنودگی میں چلا گیا۔ حدید نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا کر اسے اپنے ساتھ لگا۔ کاؤنٹر پر رکھے نوال کے والٹ میں سے چابی نکال کر بارٹینڈر کی طرف بڑھائی۔ یہ چابی اس کے ساتھیوں کو دے دینا اور ان کو بتا دینا نوال اپنے گھر چلی گئی۔ بھیڑ میں سے راستہ بناتا ہوا سنجیدہ چہرہ لیے بار سے باہر آیا۔ باہر کی سردی بھی نوال کے جسم میں کوئی حرکت نہ جگا سکی۔ مضبوط قدم اٹھاتا اپنی گاڑی تک آیا۔ نوال کی چہرہ حدید کے گردن کو مس کر رہا تھا۔ ملائم جلد حدید کی داڑھی سے کھیل رہی تھی۔ اس کے شیمپو کی خوشبو حواس بیدار کرنے کو کافی تھی، مگر وہ مکمل طور پر بے حس بنا ہوا تھا۔ وہ اس کے سارے اطراف اپنے کانوں سے سن کر اندر سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ اس کو یوں ہی پکڑ کے جیب بھر کر روئے، اور جب آنسو خشک ہوں نوال کے سارے دکھ دھل جائیں۔ نینسی نے سچ کہا تھا، نوال اب پہلے والی نوال کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ ایک نئی نوال تھی جس کو دیکھ کر دل اور بھی تڑپ گیا تھا۔ وہ یہاں آتے وقت پورے غصے میں تھا، مگر اب غصے کی جگہ گہرے غم نے لے لی۔ وہ اس عورت کے لیے دکھی تھا جس سے اس کو محبت تھی۔ وہ اس کے لیے وہ کچھ کر گیا تھا جو کرنے کا کبھی سوچا تک نہ تھا، اور ابھی نہ جانے اور کچھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ اس شہر سے دور ایک کٹیا ہم نے بنوائی ہے، اور اس کٹیا کے دروازے پہ لکھوایا، اب مایا ہے سب مایا۔ مانچسٹر سے گلاسگو موٹر وے پر کار کے سفر میں نوال ایک دو دفعہ غنودگی میں بڑبڑائی ضرور، مگر جاگی نہیں۔ جنہوں نے ٹونو گنا شکتوں نے جاگنا بنا۔ جب گلاسگو شہر سے پیچھے حدید نے گاڑی سے موٹر وے سے اتار کر قریبی آبادی کو ڈال دی۔ پھر آبادی سے نکل کر بہت آگے جا کر پہاڑوں پر کھیتوں کے درمیان موجود اس گھر کی پارکنگ میں گاڑی روکی۔ جب تک انجن بند کر کے وہ گاڑی سے باہر نکلا، گھر کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر گوری باہر آئی۔ ہیلو سر، آواز پر وہ چونکا۔ ہیلو ربیکا، میرے کمرے کی صفائی کی ہوئی ہے؟ جی سر، کمرہ ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا ہے۔ آج میں تمہاری مالکن کو لے کر آیا ہوں، اس وقت حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آرام دہ لباس کا انتظام کرو۔ بہتر یہ ہے میری کبڑ میں سے کچھ ڈھونڈ لو۔ ربیکا سے زیادہ سوال کرنے کی اجازت نہ تھی، مگر حیرت اس کے چہرے پر صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ حدید نے سیٹ پر پڑے بے ترتیب نازک وجود کو احتیاط سے باہوں میں اٹھا کر اندر کا رخ کیا۔ سینوں کی جانب بڑھتے ہوئے گردن موڑ کر ربیکا کو ہدایت دی۔ اس کو بخار ہے؟ میڈیکل باکس لاؤ، ساتھ میں پانی کا باؤل اور صاف تولیے بھی، جلدی۔ ربیکا پہ اس کے پیچھے آ رہی تھی، جی اچھا کہتی وہیں سے کچن کو مڑ گئی، جبکہ وہ ہموار قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ ترتیب میں بنے تیسرے دروازے کو پیر کی ٹھوکر سے کھولتا ہوا اندر آیا۔ اندھیرے کمرے میں اندازے سے بیڈ تک آیا۔ دھیرے سے اس کو بیڈ پر ڈال کر سب سے پہلے لائٹ جلائی، پھر اس کے جوتے اتارے، کمبل اڑا دیا۔ اپنی جیکٹ اتار کر ایک سائڈ پہ ڈالی، کپ فولڈ کرا تھا جب ربیکا مطلوبہ چیزیں لے کر اندر آئی۔ بیڈ سائڈ میز پر رکھ رہی تھی جب نوال کے وجود میں حرکت ہوئی۔ ہلکی سی کھانسی شروع ہوئی اور کل رات کی بھی ساری شراب منہ کے راستے پیٹ سے نکل گئی۔ ربیکا آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی، ایک نظر حدید کو دیکھا جس کی نظروں میں صرف تشویش تھی۔ دھیمے سے بولا، دوسری شیٹس لاؤ اور اس کا لباس بھی۔ خود اس نے تولیہ گرم پانی میں ڈبویا اور نوال کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ سفید تولیہ میک اپ سے کالا ہو گیا۔ اس نے ایک دفعہ پھر پانی میں ڈبو کر اس کی گردن صاف کی، بال صاف کیے۔ نوال کا جسم بخار کی شدت سے دہک رہا تھا، آنکھیں پوری طرح بند تھی، لب نیم وا تھے۔ حدید کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات۔ اس نے نوال کا ہاتھ پکڑا، کمزور سے ہاتھ جن پر گہرے کالے رنگ کی نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے بت بنے کھڑا رہتا۔ ربیکا کی آواز نے حال میں بلایا۔ وہ پٹھی سیدھی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب میرے تے پسلیاں سے درد اٹھی ہے۔ اب میں ذرا صحیح طرح بیٹھتی ہوں۔ کدھر گئی ربیکا؟ جب تک وہ شاور لے کر فریش ہو کر آیا نہیں، اس نے ایک دفعہ پھر اس کو اٹھایا۔ ربیکا نے شیٹ بدلی، وہ نوال کو واپس ڈال کر باہر نکل گیا۔ جب تک وہ شاور لے کر فریش ہو کر آیا، ربیکا نوال کی پیشانی پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ نوال کے گلے سے نکلنے والی آوازیں بتا رہی تھی جیسے وہ بڑی تکلیف میں ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر نوال کی نبض دیکھی۔ جب حدید کے ٹھنڈے ہاتھ نے نوال کی گرم کلائی کو چھوا، حدید نے اس کے لوہے کھڑے ہوتے محسوس کیے۔ اس کو یقیناً ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ یہی ہوا، تھوڑی دیر بعد وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ربیکا نے اس کو ایک اور کمبل اڑانا چاہا، جس پر حدید نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے اس لیے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی کمبل بہت ہے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اتار دو۔ مگر سر وہ کانپ رہی ہے۔ ہاں تو اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے اس کا جسم ہیٹ خارج کر رہا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کے بخار میں کمی ہو جائے گی۔ حدید نے باکس سے 4 گولیاں نکال کر ان کا پاؤڈر بنایا۔
اس نے پاؤڈر والا چمچ ربیکہ کو تھمایا. یہ اور پانی کا گلاس پکڑ کر ادھر کھڑی ہو جاؤ, جب کہوں مجھے دینا. ربیکہ اس کی ہدایت پر عمل کرتے سارا اس بات میں ہلا کر چیزیں تھام کر کھڑی ہوگی. حدید بیڈ پر نوال کے قریب بیٹھا, اس کا سر ہٹا کر اپنی گود میں رکھا. ایک انگلی اس کے منہ میں ڈالی جس پر نوال نے شدید احتجاج کیا. اپنے دانتوں کے درمیان رکھی حدید کی انگلی پر پوری قوت کے ساتھ دانت بند کیے. حدید کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی مگر اس نے ہاتھ ہٹایا نہیں. ایک ہی بار میں سارا پاؤڈر پانی کے ساتھ اس کے حلق میں اتار دینے کے بعد اپنی انگلی کو اس کے دانتوں سے آزاد کیا. شہادت کی انگلی پر دانتوں کے واضح نشان دیکھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی. تمہاری حرکت دیکھ کر کوئی بھی یہ یقین نہ کرے کہ تم اتنی بیمار اور کمزور ہو. ربیکہ نے تعجب سے اس کی مسکراہٹ دیکھی. اردو میں بولے جانے فکرہ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا. حدید نوال کا سر واپس سرہانے پر ڈالنے کے بعد ربیکہ سے مخاطب ہوا. یہاں سے سب گند ہٹا دو ربیکہ, اور اس کے بعد میرے لیے ناشتہ بنا دو. دوا کو اثر کرنے میں تھوڑی دیر لگے گی مگر یہ آرام سے سوتی رہے گی. جی سر, میں ناشتہ بنا کر واپس یہیں آ جاؤں گی. ان پر نظر رکھوں گی کہیں پھر سے سکھ نہ ہو. شکریہ ربیکہ, مگر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں سر؟ کیونکہ میں خود یہاں پر موجود ہوں. پر سر ربیکہ, جیفری کو بتا دینا میرے لیے کوئی فون آئے پیغام دے کر فون بند کر دے. جی سر, ناشتہ اوپر لے کر آؤں؟ نہیں شکریہ, اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں, میں وہیں آ کر کھا لوں گا. اس میں تکلیف والی کون سی بات نہیں سر. شکریہ ربیکہ, اب تم جا سکتی ہو. جی سر. ربیکہ سارا سامان لے کر نکل گئی. اس نے نوال کی پیشانی کو محسوس کیا جو ابھی بھی تپ رہی تھی. واش روم سے ہینڈ سائز تولیہ ٹھنڈے پانی میں بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھا. 3-4 دفعہ یہی عمل دہرایا. کہیں جا کر نوال کے جسم کا درجہ حرارت نیچے آیا. اچھے سے کمبل اڑا کر ناشتے کے لیے نیچے آ گیا. جیفری بھی وہیں بیٹھا اخبار پڑھتے ہوئے کافی پی رہا تھا. صبح بخیر جیفری, اس نے اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے کہا, جس کے جواب میں جیفری کپ رکھ کر اپنی جگہ کھڑا ہوا. صبح بخیر سر. اس نے ہاتھ کے اشارے سے جیفری کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. سر مس گریس کل سے 4 دفعہ فون کر کے آپ کا پوچھ چکی ہیں. اس کی توجہ اپنے سامنے رکھے گئے کھانے پر تھی. 1 پراٹھا, 2 انڈے, اچار اور ایک ادھر کافی کے کپ کے ساتھ پانی کا گلاس. پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سر وقت ہی نہیں ملا. آپ پہلے کافی پریشان تھے. پھر بھی یار, کیا تمہارے اس سے رابطہ ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ پتہ نہیں سر, انہوں نے کہا کہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. میں نے پیغام لینا چاہا تو انکار کر دیا. ابھی فوراً رابطہ کرو, ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو. ابھی جیفری اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے جب اس کے موبائل کی بیل ہونے لگی. جیفری حدید اور ربیکہ سے معذرت کرتے ہوئے فون سننے لگا. حدید بے نیازی کے ساتھ کھانے میں مصروف تھا. ذہن اوپر اس کے بیڈ روم میں موجود عورت کی جانب تھا. وہ سوچ رہا تھا آیا جب وہ ہوش میں آئے گی اس کو یاد رہے گا اس نے نشے کی حالت میں حدید کے حوالے سے کیسے جذبات کا اظہار کیا تھا. اس کو پورا یقین تھا نوال کو کچھ بھی یاد نہیں ہونا, مگر اس پر ظاہر ہو چکی تھی جس بات نے حدید کو اپنے فیصلے پر مزید مستحکم کر دیا. اب یہ کہیں نہیں جائے گی, میں اس کو دوبارہ سے ہونے والا نہیں ہوں. سر فون پہ آپ کی امی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. جیفری کی آواز نے اس کو خیالی دنیا سے نکالا. جیفری کا فون والا ہاتھ اس کی جانب بڑھا ہوا تھا. اس نے فون لے کر کان سے لگایا. السلام علیکم امی, کیسی ہیں؟ احمد, اس سے پہلے مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے مجھے بتا دی عورت گریس کون ہے. ماتھے پر تیوری. آپ کو کہاں ملی؟ گھر آئی بیٹھی احمد, جو وہ کہہ رہی ہے کہ وہ سچ ہے؟ سعدی کی آواز سرگوشی میں تھی. اوئے ہوئے, آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ تحمل سے رہیں, اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی کوئی اس دنیا سے باہر کی بات ہے. میں جیفری کو بھیج رہا ہوں, آپ گریس کو اس کے ساتھ اتنی دیر جانے نہیں دینا. تم گھر کب آ رہے ہو؟ مجھے ساری سچائی بتانی پڑے گی. امی میں کہیں بھاگ نہیں رہا ہوں, میں اپنے گھر پہ ہوں. مجھے 1 دن کا وقت ہے, میں خود آ کر آپ کو ساری بات بتا دوں گا. مجھ پر یقین تو ہے نا؟ تم وہاں گاؤں میں کیا کرو؟ مجھے یہ تھا کہ کہیں آفس کے سلسلے میں باہر گیا تھا مگر نجی کام کے سلسلے میں واپس پر یہی ادھر ہی آیا. کل کلاس کو آؤں گا. تم جانتے بھی وہ کیا دعویٰ کری ہے؟ ماں, جو وہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے, مگر وہ سچ کیوں ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی میں تھوڑی دیر تک سونا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے آپ تحمل مزاجی سے حقیقت کو قبول کریں گی. احمد جی, کل ہر حال میں تم میری طرف نہ آئے تو میں وہاں آ جاؤں گی. جی میں سمجھ رہا ہوں. اچھی بات. اچھا بس اتنا بتا دو کہ اب واقعی وہ تمہاری امی کل بات کریں گے اور آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوگی. اللہ حافظ. ابو کو سلام دے دیجیے گا. فون جیفری کی جانب بڑبڑایا. یہ عورت اتنی بے صبری ہے, اس کو میرے گھر کا پتہ کہاں سے ملا؟ سوالیہ نظروں سے جیفری کو دیکھا جس نے لازمی سے کندھے اچکائے تھے. اچکاتے ہوئے کہا, کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس نے اپنا کافی کا کپ اٹھایا. خیر تم جاؤ, اس کو یہاں لے کر آؤ. میں جاننا چاہوں گا کہ آخر ایسی کیا ایمرجنسی ہوگی اس کو میرے گھر جانا پڑا. جی سر. جیفری وہیں سے مڑ گیا. گریس ہے کون؟ جبکہ اس نے اطمینان سے اپنا ناشتہ ختم کیا, اس کے میز سے چھوڑتے ربیکہ برتن اٹھانے لگی. جیفری کے ساتھ گریس آئے تو اس کو گیسٹ روم کھول دینا, مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت کا خیال رکھنا, میں اٹھ کر اس سے مل لوں گا. جی سر, بہتر سر. وہ اوپر اپنے کمرے میں آیا. سب سے پہلے نوال کی پیشانی چھو کر دیکھی, پھر نبض چیک کی. تسلی ہو جانے کے بعد اس نے مین لائٹ بند کر کے لیمپ جلایا. بیڈ پر دوسری جانب پڑا سہارا اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر کے اس کی نرم ہٹ پر سر رکھ کر لیٹ گیا. آج بہت عرصے کے بعد آنکھیں بے اختیار بند ہو رہی تھی مگر پوری کوشش کر کے انہیں کھلا رکھ رہا تھا کیونکہ نوال کا چہرہ آنکھوں کے بالکل سامنے تھا. اتنا قریب کہ ہاتھ بڑھا کر چھوا جا سکتا تھا, پوری طرح دسترس میں تھا مگر اس کو چھو نہیں سکتا تھا. ابھی اجازت نہیں تھی. ابھی اس پل کا انتظار کرنا تھا جب وہ دسترس میں ہونے کے ساتھ ساتھ ملکیت میں بھی ہوگی. نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی, وہ سویا بھی یہ جاگتا ہی رہا. کمرے میں گلاس کے گرنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی. ساتھ ہی ربیکہ کی منتیں اور نوال کی غصے اور ضد سے بھری آواز. پلیز آپ پاؤں نیچے مت اتاریں, سارے فرش پر کانچ بکھرا ہوا, پاؤں زخمی ہو جائیں گے. مجھے چھوڑو بری عورت, میں نے اسکین کے لیے جانا ہے. ڈاکٹر نے مجھے آج کے دن بلایا. تم اپنے ہاتھ میرے کندھوں سے ہٹا لو ورنہ میں تمہارے منہ پر مکہ مار دوں گی. تم مجھے فراز کی شناختہ لگتی ہو, تمہیں بھی میرا بچہ پسند نہیں ہوگا. میں اپنے بچے کو تم سب لوگوں سے بہت دور لے جاؤں گی.
وہ اردو میں بول رہی تھی، ربیکہ انگریزی میں سر کھپا رہی تھی۔ نوال کو تو ربیکہ کے سمجھ آ رہی تھی مگر ربیکہ کا کچھ پلے نہ پڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کو پوچھنا پڑا۔ اس کی آواز سنتے ہی دونوں خواتین نے رد عمل دکھایا۔ ربیکہ نے شکر ادا کیا جبکہ نوال کے لبوں سے نام پھسلا تھا۔ محمد سر، میں نے زبردستی ان کو ایک ٹوسٹ کھلایا مگر یہ بیڈ سے نکلنے پر بزید ہے۔ ہاتھ مار کے گلاس گرا دیا، اسی گلاس کے سے پاؤں زخمی کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اور ربیکہ کے ہاتھوں کو مسلسل جھٹکتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ حدید نے وہیں سے ہاتھ بڑھایا، نوال کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہی ہو؟ شکر ہے محمد تم آگے، پاگل اور تو مجھے اپوائنٹمنٹ سے لیٹ کروانے والی تھی۔ حدید کی جانب نوال کی پشت تھی، وہ جانتا تھا وہ اس کا چہرہ دیکھے بغیر آواز سے پہچان رہی تھی۔ اچھا اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ ڈاکٹر کے پاس تمہیں میں لے کر جاؤں گا، تم پہلے یہ دوا کھا لو، اس کے بعد ہم چلیں گے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، نوال کی پشت اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم زاروں قطار رونے لگے۔ میں جانتی ہوں، میں سب جانتی ہوں محمد، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کی طرح تم بھی جھوٹے ہو، یہ دیکھو۔ اس نے کمر کے گرد رکھا حدید کا ہاتھ اپنے گرم کانپتے ہاتھوں میں تھام کر اپنے پیٹ پر رکھا اور روتے ہوئے بولی، محسوس کر سکتے ہو اب یہاں کوئی نہیں رہتا، یہاں پہ میں نے زندگی کا وجود خود محسوس کیا تھا، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہارنے والے انداز میں ڈھیلی ہو کر لیٹ گئی، سارا وزن حدید پر ڈال دیا جس نے اپنے چہرے پر جاگنے والی اذیت ربیکہ سے چھپانے کی خاطر اپنا چہرہ نوال کے الجھے بے ترتیب بالوں میں چھپا لیا۔ ربیکہ جو گولی صبح دی تھی وہی نوال کو ایک دفعہ پھر دو۔ جی سر میں نے نکالی ہے مگر یہ لے نہیں رہی، لاؤ میں دیتا ہوں۔ ربیکہ نے گولیاں پلیٹ میں اٹھا کر حدید کی ہتھیلی پر رکھی، ساتھ ہی پانی کا گلاس تھما۔ نوال اگر تم یہ دوا لے لو صبح تک بہتر محسوس کرو گی، وہ کہہ مار کے اندھی۔ کیا یہ زہر ہے؟ کیونکہ زہر کے سوا کوئی دوا کسی دوا میں میری شفا نہیں ہے۔ پہلے ہی کھا لو پھر بات کریں گے، چلو شاباش۔ میرے ساتھ ایسے بات نہ کرو جیسے کسی بچے کو پچکارو، میں عمر میں تم سے بڑی ہوں، ادب سے بات کرو۔ عمر میں تم سے 5 سال چھوٹی ہو مگر میں ادب کروانے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، منہ کھولو۔ نوال نے منہ کھولا، حدید نے سر نیچے کر کے اس کے منہ میں دوا رکھ کر پانی لبوں سے لگایا جسے وہ بغیر احتجاج کے پی گئی۔ تم بھول رہے ہو، تم نے کہا تھا میں عمر میں تم سے بڑی ہوں، وہ میرا ایک روپ تھا، جھوٹ تھا، تمہارے ساتھ وقت گزارنے کا صرف ایک بہانہ تھا، اس لیے تب میں نے کیا کہا تھا وہ بھول جاؤ۔ میں سونا نہیں چاہتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے خواب میں فراز نظر آتا ہے، اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوتا ہے، وہ میرا گلا دبانا چاہتا ہے، میں بڑی کوشش کرتی ہوں مگر میں بھاگ نہیں پاتی، پھر میں وہاں ٹھنڈے فرش پر مر جاتی ہوں۔ اس نے ساکھ بیٹھے حدید کے سینے سے اپنا وزن ہٹایا اور سرہانے پر سرک کر آنکھیں موند لی۔ مجھے نیند نہیں آتی پر اب کھلی آنکھیں کھلی رکھنا مشکل لگتا ہے، وہ سوتے جاگتے دونوں طرح میرے پیچھے آتا ہے۔ میں یہ پرفیوم خریدنا چاہتی ہوں، مجھے پرفیوم بہت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ پتہ نہیں کیوں مگر یہ خوشبو احساس دلاتی جیسے میں اپنے گھر پہ اپنے ابو کے پاس اور وہاں کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں یہ خوشبو تمہیں گفٹ کر دوں گا۔ تم واقعی محمد ہو یا میرے دماغ میں موجود کوئی آواز ہو؟ کیونکہ تمہاری خوشبو آتی ہے، آواز سنائی دیتی ہے مگر تم نظر نہیں آتے۔ وہ اس لیے کیونکہ تم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ہاں کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا؟ آنکھیں کھولوں گی تو سب ختم ہو جائے گا، یہ آواز بھی، یہ خوشبو بھی، باقی بس تنہائی بچے گی اور تلخ یادیں۔ ربیکہ فرش پر گرا کانچ صاف کر کے چلی گئی۔ تم آنکھیں کھولو یا بند کرو، اب کچھ ختم نہیں ہوگا کیونکہ میں تمہارا خیال نہیں ہوں، میں حقیقت ہوں۔ وہ بول رہا تھا جبکہ نوال ہلکے ہلکے خراٹے ماری تھی، یقیناً دوا نے اس کے اعصاب پر اثر کیا تھا، پرسکون ہوتے سو ہو گئی۔ اس نے کمبل اڑایا اور وقت پر نظر ڈالی، شام کے 5 بجے تھے، یعنی سارا دن اس نے سو کر گزار دیا۔ فریش ہو کر نیچے آیا، ٹی وی کی آواز پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سست روی سے چلتا وقت سٹنگ روم تک آیا، صوفے پر پھیل کر بیٹھی گریس اس کو آتا دیکھ کر سیدھی ہوگی۔ ہیلو گریس۔ ہائے حدید، میں اس طرح اچانک تمہارے والدین کے گھر جانے پر معذرت خواہ ہوں مگر اسٹیون اچانک ہی واپس آگے آنے سے پہلے اس نے بتایا بھی نہیں، وہ تو شکر ہے ایئرپورٹ سے نکلتے اس نے اپنی نانی کو فون کیا، اس طرح بر وقت وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ امی بتا رہی ہیں 2 ہفتے کی چھٹی پر ہے، میں اس حالت میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی ہوں۔ تم تو جانتے ہو جوان خون ہے، نہ جانے میں اس بات کو کیا پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے۔ کچھ اگلے ماہ اس کے امتحان بھی ہیں، میں اس خاص وقت پہ اس کو دکھی نہیں کرنا نہیں چاہتی۔ میرے پاس صرف ایک ہی حل تھا، کچھ دن کے لیے ادھر ادھر ہو جاؤ۔ امی نے اس کو بتایا میں آفس کے کام سے کینیڈا گئی ہوں۔ گریس، ڈیئر گریس، تمہیں کسی اچھے وقت میں اپنے بیٹے کو اعتماد میں لے کر سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے کوشش کی تھی حدید، پر پتہ نہیں کیوں میں بتا نہیں سکی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ میرے عمل کو ناپسند کرتے ہوئے نفرت نہ کرنے لگے۔ اگر وہ اتنا سیاح اور عقل مند لڑکا ہے تو جتنی تم اس کی تعریفیں کرتی ہو تو وہ کبھی بھی تم سے نفرت نہیں کرے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو بھی اپنا ہی گھر سمجھو، جتنی دیر مرضی یہاں رہو، کوئی چیز چاہیے ہو تو ربیکہ سے بولو، رات 11 بجے تک وہ یہیں پہ ہوتی ہے۔ تمہاری والدہ کو حقیقت جان کر بڑا شوق لگا ہے، مجھے اس بات پر حیرت ہوئی ہے تم نے اپنے گھر میں کسی سے مشورہ کیے بغیر نہ صرف اتنا بڑا قدم اٹھایا بلکہ گریس زندگی میں کچھ انسان صرف اپنے لیے کرتا ہے، جو مجھے جو چاہیے تھا کسی دوسرے کسی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے دوسروں کو سمجھانے کے بجائے اپنی جدوجہد اپنا گول پانے میں صرف کی۔ خیر یہ ساری میری سر درد ہے، تم پلیز سکون سے رہو، مجھے پھر ملاقات ہوگی۔ وہ ساری لاتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کا رخ تہ خانے کی جانب تھا جہاں اس نے اپنا اسٹوڈیو سیٹ کیا ہوا تھا۔ ربیکہ نے ڈنر بھی وہیں پہنچا دیا۔ ایک دفعہ جب وہ اسٹوڈیو میں داخل ہوتا تھا وقت کا اندازہ نہ رہتا، آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے جب تک اپنا کام ختم کیا دن نکلا، اس نے پرنٹ کی تازہ ترین تصویریں ترتیب کے ساتھ فولڈر میں لگائی، یہ سارا کام آج آفس میں سبمٹ کروانا تھا۔ اس کے بعد اس نے لیپ ٹاپ پر تصویروں کی فائل کو ایڈٹ کر کے اپنی کمپنی کو ای میل کیا۔ شکر ہے تو بھی کوئی کام کاج کرنا۔ آنکھیں کھولنے کے بعد کتنی دیر تک غیر دماغی حالت میں چت لیٹی چھت کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ دماغ ابھی تک سوئی جاگی کیفیت میں تھا، اس لیے پہچان نہ سکی موجود کہاں۔ 4 منٹ تک ویسے ہی بے جان وجود کے ساتھ پڑی رہی، کہیں سے باتوں کی بھرمراہٹ آ رہی تھی، آواز کی لہریں تو آ رہی تھی مگر سمجھنا مشکل تھا کون بول رہا ہے کیا بول رہا ہے۔
ملا کر اس نے گردن موڑ کر کمرے کا جائزہ لینا چاہا۔ سفید دیواروں پر نظر پڑتے ذہن نے جاگنا شروع کیا۔ یہ کمرہ اس کے لیے نیا تھا۔ سفید دیواریں، گرے فرنیچر، صاف ستھرا اجلا نکھرا سا کمرہ جہاں صرف ایک کنگ سائز بیڈ تھا جس پر اس وقت لیٹی ہوئی تھی۔ دروازے کے ساتھ والی دیوار کے پاس ایک لمبا سا دروازہ تھا رکھا تھا جس پہ شیشے کی کھڑکی کے ساتھ گرے لیدر سیٹی پڑی تھی۔ وہ بیڈ سے نکلی تو ٹھنڈے فرش نے باقی کے سوئے ہوئے حواس بھی جگا دی۔ ایک ایک کر کے سارا کچھ یاد آیا۔ وہ بار میں گلاس پہ گلاس چڑھاتے اپنے پاس بیٹھے گورے کو اپنے مرے ہوئے بچے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ پھر اس کے پرفیوم کا پوچھا۔ اس شخص کا چہرہ یاد آتے اس کی سانس پھولنے لگی۔ دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ اس کے سامنے آیا پھر اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو کیا میں اس وقت اس آدمی کے گھر پہ ہوں جس سے مجھے شدید ترین نفرت ہے؟ دل میں وہی دعا کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ ہو سکتا ہے مجھے میری کوئی دوست اپنے گھر لے آئی ہو یا وہ گورا ہی مجھے اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ تو کیا رات میں نے گورے کے بستر میں گزاری؟ کتنی دیر تک پتھر بنی کھڑی رہی؟ تو کیا میں اللہ کے اتنے بڑے نافرمانوں کی فہرست میں آ گئی کہ مجھے اس کافر مرد استعمال کر گیا مجھے خبر بھی نہیں؟ اگر ایسا ہوا تو مجھ پر خودکشی حلال ہو گئی ہوگی۔ یا اللہ مجھے وہ شخص اپنے ساتھ نہ لا، باقی سچائی جو بھی ہو مگر یہ گھر اس کا نہ ہو۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کھڑکی کے پاس آئی تو حد نگاہ بس کھیتے وہاں سے ہوتی ہوئی نظر کھڑکی میں ابھرتے ہوئے اپنے عکس پر پڑی۔ بکھرے بال تقریباً گھٹنوں کو چھوتی، سفید ٹی شرٹ ساتھ میں ایک بیگی سا کالا ٹراؤزر۔ یہ لباس اس کا اپنا تو ہرگز نہیں تھا۔ اس کو یہ بھی نہیں یاد کب اس نے لباس تبدیل کر کے پہنا تھا۔ اس کا اپنی حساس صورتحال کا احساس ہوتے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، فیصلہ کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ ہینڈل گھما کر دروازہ آدھا ہوا کرتے ہوئے باہر جھانکا۔ وہ وہاں جہاں کھڑی تھی اس کمرے کے ساتھ اور بھی کمرے تھے جن کے بارے میں تجسس ہوئے بغیر آواز قدموں سے چلتی سیڑھیوں کی جانب آئی۔ نیچے نہ اوپر کوئی زیر تو نظر نہ آیا مگر آوازیں ابھی بھی آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ لکڑی سے بنے سیڑھیوں پر قدم قدم چلتی نیچے کو گئی آوازیں زیادہ صاف ہوگی۔ آخری سیڑھی پر پہنچنے تک کسی سمت میں آنے والی مردانہ آواز کو پہچان چکی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ لمحوں میں تبدیل ہوا۔ اتنا کوئی صحت مند تو پہلے بھی نہیں تھا مگر جو نیند سے اٹھنے کی وجہ سے گالوں کی ہلکی پھلکی لالی آئی ہوئی تھی وہ جاتی تھی۔ کسی بھی سمت میں دیکھے بغیر وہ بیرونی دروازے کا اندازہ لگا کر اس سمت کو چل پڑی۔ سارے گھر کا فرش لکڑی کا لگا ہوا تھا جس پہ اس کے ننگے پاؤں آواز پیدا کیے بغیر آگے بڑھے تھے۔ تیز تیز سانس لیتے ہوئے دروازے تک پہنچی تو اپنے ننگے پیروں کا خیال آیا۔ بے بسی سے لب کاٹتے ہوئے جوتے کی تلاش میں تو دیکھا مگر جوتا وہاں ہوتا تو نظر آتا۔ تبھی سینیوں کے نیچے لگے ایک دروازے پر نظر پڑی جسے کھولا تو اندر جوتوں کا سٹینڈ تو تھا مگر اس کے اوپر صرف ایک عدد بڑے ربڑ کے لمبے بوٹ ہی پڑے نظر آئے۔ اس نے غنیمت جانتے ہوئے اپنے سائز سے دوگنا بڑے بوٹ پہنے وہاں پر ہینگر پر لٹکی جیکٹ کھینچی اور بیرونی دروازے کو بھاگی۔ یہاں پر ایک پل بھی مزید رکتی تو شاید سانس بند ہو جاتا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس کا ایک پیر دروازے کے اندر اور ایک باہر تھا۔ جب اس نے مڑ کر سوال پوچھنے والے کی شکل دیکھی، ادھیڑ عمر کی گوری آنکھوں میں حیرت اور پریشانی لی اس کو دیکھ رہی تھی۔ نوال بولی تو اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ؟ کنٹری سائڈ ہے، گلاسکو سے چند میل ہی دور ہے، گوری نے اپنے روایتی لہجے میں جواب دیا۔ نوال کو اپنی حیرت چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ تو مانچسٹر میں تھی مگر اس نے دماغ میں الٹے سارے سوال نظر انداز کرتے اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے سب سے اہم سوال پوچھا، کیا میں یہاں ان کپڑوں میں آئی تھی؟ اس نے اپنا سانس روک کر گولی کے جواب کا انتظار کیا جو ایک نظر پیچھے بند کمرے کے دروازے کو دیکھتی ایک نظر نوال کو، جیسے اس دروازے کے کھلنے کی دعا کری اور نوال کو اپنا جواب اس دروازے کے کھلنے سے پہلے چاہیے تھا کیونکہ اس شخص کی آواز اسی کمرے کے پیچھے سے آئی تھی۔ نہیں، آپ نے شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ تو یہ کیسے؟ نوال سے بولنا مشکل ہو گیا، وہ اس حد تک نہیں جا سکتا۔ یا اللہ اس کے سامنے میرا اتنا سا پردہ تو رہ جائے، وہ میری روح کو ننگا دیکھ چکا ہے، میرا جسم تو بچ جائے، میری ذات کو کوئی پہلو تو اس سے پوشیدہ رہ جائے۔ اوہ، سر کے کہنے پر میں نے آپ کا لباس بدلا تھا کیونکہ مزید کچھ بھی کہ وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی وہاں سے نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں نے چند گز پر اس کو کانپنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ اتنی موٹی جیکٹ میں اس کا وجود پوری طرح سے چھپا ہوا تھا مگر اس نے اپنے قدم نہیں روکے۔ دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی، یہاں سے دور جانا ہے، اس شخص سے دور جانا، بہت دور، جہاں پر اس کی منحوس شکل دوبارہ کبھی نظر نہ آئے۔ وہ جانتی تھی نوکرانی کے بتانے کی دیر ہوگی، وہ اس کے پیچھے ضرور آئے گا، اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ نہ آئے۔ نوال کی پوری کوشش تھی اتنے سے وقت میں وہ جتنی دور جا سکے۔ کاش اس کے پر ہوتے وہ اڑ کر چلی جاتی، پر کاش اس کے پاس ناری مخلوق جیسی طاقت ہوتی تو وہاں کھڑے کھڑے غائب ہو جاتی۔ مگر وہ صرف انسان تھی، عام سی انسان، اس لیے جب اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی تو نوال نے مکمل طور پر نظر انداز کر دی۔ ویسے سر اٹھائے پھولی بھی سانسوں کے ساتھ چلتی رہی یہاں تک کہ بھاری لیدر کے بوٹ اس کی ترچھی نظروں میں نظر آنے لگے مگر اس نے گردن موڑ کر اپنے ساتھ چلتے شخص کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ بھی کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کے ساتھ ہم قدم ہو کر چل رہا تھا۔ گھر کافی پیچھے رہ کے نوال کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی، گلے میں پیاس کی شدت سے جیسے کانٹے اگ رہے تھے۔ اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر تری کی، ہر سانس کے ساتھ منہ سے بھاپ کے بگولے نکل رہے تھے۔ آنکھوں کے آگے بار بار دھند چھا رہی تھی۔ جب نوال کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ رک گئی۔ اس کے قدم رکتے ہی وہ بھی رک گیا مگر بولا اب بھی کچھ نہیں۔ نوال نے اپنی آنکھیں زور سے میچی تو کئی قطرے گالوں سے ہوتے ہوئے اس کی گردن کو گیلا کر کے بولی تو آواز میں غصہ تھا، کیا چاہتے ہو؟ منارم نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا جس کی جانب ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کری تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں تم میری بیوی بن جاؤ، میرا گھر سنبھالو اور میرے لیے مزے مزے کے کیک بیک۔ اب اس کی بات منہ میں تھی جب وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی اور تھپڑوں گھونسوں کی بارش کر دی۔
مجھے تم سے اتنی نفرت ہے جتنی نفرت آج تک میں نے کسی سے نہیں کی. مجھے تباہ کر کے, مجھے خاک میں ملا کر, میرا جنازہ نکال کر, مجھے من و مٹی تلے دبا کر میرا تماشا دیکھنے آئے ہو. کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا, کیا بگاڑا تھا؟ کم ظرف انسان, تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا. میرا گھر, میرا شوہر, میری خوشیاں, میری ہنسی, میرا بچہ چھین لیا. قاتل ہو کر تمہاری اتنی جرت تو میرے سامنے آ کر ایسی گھٹیا بکواس کرو میں تم سے شادی کروں گی. میں اس سے بہتر کوئی مذاق نہ ہوگا. میں 1.5 سال سے تم سے جان چھڑوا رہی ہوں. تم میری زندگی سے دفع ہو جاؤ. میرے پاس کھونے کو اور کچھ نہیں بچا. میرے ہاتھ کھا لیے, میرا دامن کھا لیا, میری گود کھا لی ہے, میرے سر پر چھت تک نہیں. اب تو میرا پیچھا چھوڑ دو. لعنت تیری زندگی تے, حالے بھی لعنت. پاویں تو دکھ دے وچ جڑا اصل ہے انہوں تو چنڈا مار. وہ اس کے سامنے کھڑا رہا, نہ اس کے ہاتھ روکے نہ اس کو منع کیا. سر جھکا, آنکھ جھپکے بغیر اس کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے مار کھاتا رہا. تھپڑوں سے چہرہ سرخ ہو گیا. دائیں گال پر لمبا سا ناخن کا نشان لگا جس سے خون رس رہا تھا. وہ ہامتی ہوئی ایک طرف کو جا کر قریبی کھیت میں پڑے بھوسے کے ڈھیر پر ٹھہر گئی. وہ کتنی دیر تک وہیں کھڑا اس کے لگائے گئے زخموں کے بجائے الزاموں کو سوچتا رہا, پھر آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا. معتدی طور پر سورج بھی کہیں سے نکل آیا مگر صرف روشنی دے رہا تھا. سردی ویسی کی ویسی تھی, رگوں میں خون منجمد کرنے والی. میں یہی امید کر سکتا ہوں سارے الزام مجھ پر ڈال کر اب تم خود کو کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوگی. میرے منہ نہ لگو, مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. نہ بات کرو, مگر 3 دن کی بیماری کے بعد اتنی سردی میں بیٹھنے کا ایڈونچر تمہیں کافی مہنگا پڑ سکتا ہے. میں پہلے تمہاری وجہ سے 4 چھٹیاں کر چکا ہوں. کل ہر حال میں آفس جانا پڑے گا. میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ. تم گھر چلی ہو, یہ میں تمہیں اٹھا کر لے جانا پڑے گا. مجھے ہاتھ بھی مت لگانا, تمہارا منہ نوچ لوں گی. آج دوسری دفعہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا, اگر آئندہ ایسا کیا نا تو بڑا سخت پیش آؤں گا. مجھے تم سے نفرت ہے, جانتا ہوں. پھر میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں, دیکھو تمہیں کہاں پائے, شراب پی کر غیر مردوں کے ساتھ ناچتے ہوئے. وہ تو چلو غیر مرد, تم کیا میرے باپ ہو جو مجھ پر اتنا حق جتا رہے ہو, قاتل انسان. اگر ان سب باتوں سے تم سمجھ رہی ہو کہ میں ڈر کر تم سے دور ہو جاؤں گا, تم اپنا وقت اور طاقت ضائع کریو. اب اچھی لڑکی کی طرح اٹھو اور گھر چلو. کون سے گھر؟ اگر تم بھول گئے تو یاد کروا دو, تمہاری بری نظر میرا گھر کھا گئی. تم 2 سال پہلے بھی غلط راستے پر گامزن تھی, آج بھی وہیں کھڑی ہو. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو, 2 سال پہلے میں کسی کی بیوی تھی. مجھے ایک امید تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا, میرے بچے ہوں گے, میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگا. پھر تم جیسے شیطان آیا, ساری امیدیں مر گئی, میرا وجد مر گیا. نوال, اللہ پاک جو کرتے ہیں, مجھے لیکچر دینے کی کوشش نہ کرنا. کسی قسم کی لفادی سے نہیں سکون ملتا. اس کی بیوی کا بچہ ہونے والا تھا. میں ہر روز سوچتی ہوں, نہ جانے اس کا ایک اور بیٹا ہوا ہوگا یا اب اس کو بیٹی ملی ہے. وہ اپنے بچے کو اٹھاتا ہوگا, چومتا ہوگا. حدید کو لگا کسی نے خنجر سینے میں اتار دیا, ایک ہی بار میں شہرک کاٹ دی گئی ہو. وہ بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھا. سب کچھ ماضی ہو گیا, وہ بھی, اس کی بیوی بھی, اس کے بچے بھی, اور جو حال میں وہ تمہارے سامنے. میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تو میری موجودگی میں ہر روز زہر کا پیالہ بھر بھر کر پیوں. اس کی بیوی تمہاری دوست ہے, تم تو جانتے ہو کہ اس کی بیٹی بھی یا بیٹا. میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. وہ 1.5 سال پہلے میری زندگی سے نکل گئی تھی, اور میں نے اس کی واپسی کے سارے دروازے اسی روز ہی بند کر دیے تھے جس روز اس نے غلط آدمی کی حمایت میں ایک مظلوم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. وہ اس کا شوہر ہے, ایسا شوہر جو اس سے محبت کرتا ہے, جو اس کے بچوں کا باپ ہے. اس نے جو کیا وہی کرنا جائز تھا. مجھے اس عورت سے کوئی شکوہ نہیں. ہاں, تمہارے سارے شکوے مجھ سے ہی ہیں. تمہاری نظر میں تو لیلا کا شوہر بھی معصوم ہے. وہ کتنی دیر تک کچھ بولی نہیں, یہاں تک کہ حدید کو لگا شاید وہ یہ بھی بھول گیا وہ کہاں پہ بیٹھی ہوئی, بس بغیر آنکھیں جھپکے سامنے دیکھے جا رہی تھی. چہرہ بے تاثر, آنکھیں اداس. جب وہ اس کو ہلانے کا سوچ رہا تھا تب وہ قدرے بلند آواز میں بولی, مجھے واپس مانچسٹر جانا ہے. میں پہلی اور آخری دفعہ تمہیں کہنا چاہتی ہوں, میں تمہیں اپنی زندگی سے میں دور دور تک نہیں دیکھنا چاہتی ہوں. ہاں, اتنی دیر سے میری جانب دیکھے بغیر بات کری. مجھے تمہارا مطالبہ تمہارے کہے بغیر ہی سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے کسی قریبی گاؤں میں یا بس اسٹینڈ کو جانے والا راستہ بتا دو, میں واپس جانا چاہتی ہوں. نوال, تمہارے لیے اس وقت صرف ایک ہی راستہ کھلا جو اس گھر کو جاتا ہے, جہاں سے نکل کر یہاں آئی ہو. اس کے علاوہ ہر راستہ بند ہے. تم اگر چاہتے ہو میں تمہارے ماضی کے گناہ معاف کر دوں تو مجھے میرے سوال کا جواب دو. تمہارے سوال کا جواب میں تمہیں دے چکا ہوں, اور جہاں تک رہی میرے گناہ کی بات, تم مجھے معاف کر بھی دو تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا. چلو, تم میں اتنی غیرت تو نظر آئی, کم از کم یہ تو مان کے کہ میرے ساتھ جو بھی ہوا تمہاری وجہ سے ہوا. حدید ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا, جبکہ وہ کھیت سے نکل کر پھر سے اینٹوں سے بنی پگڈنڈی پر چلنے لگی. گھر کی مخالفت میں اتنی دور آنے کے باوجود بھی کوئی بادی نظر نہ آئی, اور آگے دور دور تک صرف درخت و کھیت ہی تھے. اس لیے واپسی کی راہ پر چل پڑی, کیونکہ وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی جانے کا راستہ یقیناً مخالف سمت میں واقع تھا. کچھ لمحوں بعد وہ پھر سے اس کے برابر چل رہا تھا, مگر نوال اس کو مکمل طور پر نظر انداز کری تھی. گھر کی عمارت نظر کی حد میں آئی, مگر اس نے دیکھنے کی خواہش نہیں کی. وہ بس پگڈنڈی کو پڑھ رہی تھی. آخر کتنی دور اور کتنا آگے جا کر سڑک نظر آئے گی. ابھی گھر چند فرلانگ کے فاصلے پر تھا جب اچانک سے ایک عورت اونچا اونچا بولتی راستے میں نمودار ہوئی. میں اس ویران اور غیر آباد جگہ پر مزید ایک پل نہیں رک سکتی, پلیز مجھے کلاس کا چھوڑ. او حدید کو دیکھتے بولتی وہ ایک دم چپ ہو کر نوال کو دیکھنے لگی, جو سخت نظروں سے اس لڑکی کے سراپے کو دیکھ رہی تھی. سرتا پا جائزہ لینے کے بعد اس گوری نے حدید کو مخاطب کیا, نوال, یہ نوال ہی ہے نا؟ گوری نے سوالی نظر سے حدید کو دیکھتے ہوئے اپنا سوال دہرا, آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ نوال کے سامنے پھیلایا. ہیلو نوال, میں گریس ہوں. ہیلو, تم میرا نام کیسے جانتی ہو, جبکہ میرا نہیں خیال کہ ہم اس سے پہلے کبھی ملے. نوال کی آواز میں حیرت اور چہرے پر الجھن تھی. گریس ہنستے ہوئے بولی, ہاں, ہم دونوں پہلے نہیں ملے, اس میں تمہارے شوہر کا قصور ہے. میں نے تو کتنی دفعہ تم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کی, یہی ہر دفعہ مجھے ٹال دیتا تھا. نوال اس عورت کے سراپے میں گم ہو کر رہ گئی. الفاظ سنے نہیں. وہ عمر میں حدید سے کئی سال بڑی لگ رہی تھی, مگر اس کی شکل حدید سے بالکل نہیں ملتی, جس وجہ سے اس کی بہن نہیں کہا جا سکتا تھا. مگر جو بات نوال کو میسمرائز کر کے وہ یہ تھی کہ گریس امید سے تھی. ہیں,
گریس ایک جوان پتر، پھر بھی گریس امید نہ۔ آہستہ آہستہ گریس کے الفاظ اس کو چونکایا۔ میرا شوہر؟ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی جب حدید نے اس کو درمیان میں ٹوک دیا۔ گریس، مجھے اس وقت اپنی امی سے ملنے جانا، تمہیں نوال کے ہوتے ہوئے بوریت کا احساس نہیں ہوگا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نوال سے کہہ دینا، بلکہ آج سے یہی تمہارے سارے معاملات دیکھیں گے۔ نوال کو خاک بھی سمجھنا ہے، کیا معمولات؟ وہ تو خود یہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی، اور یہ گریس ہے کون؟ اندر کی جانب بڑھنے سے پہلے وہ ایک پل کو نوال کے بالکل سامنے رکا سرگوشیوں میں بولا، جس طرح اتنا عرصہ تم نے میرے پہ پہرا بٹھا کر مجھے خود سے دور رکھا، اسی طرح میں نے کچھ لوگوں کو تمہاری نگرانی پر مامور کیا۔ کوشش کرنا یہاں سے بھاگنے کے چکر میں نوکر اور سب سے بڑھ کر گریس کے ساتھ میں اپنا مذاق نہ بنوانا، کیونکہ اس معاملے میں بالکل ڈھیل نہیں دوں گا۔ میں جتنا صبر کر سکتا تھا اس سے زیادہ ضبط کا مظاہرہ کر چکا ہوں، مزید کی گنجائش نہیں۔ اس کی آواز کی سختی اور لہجے کی مضبوطی نے نوال کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ کامتے لہجے میں بولی، تمہارا مجھ پہ کوئی حق نہیں کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہو۔ میں تمہیں تم نے شاید سنا نہیں، تمہارا میرا تعلق اجازت کی حد بڑی دیر پہلے پار کر گیا۔ تمہارے سامنے میرے درمیان سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، نہ جانے کس دنیا میں جی رہے ہو۔ تعلق تو ہے، بڑا مضبوط ہے، میں جس دنیا میں رہتا ہوں اب سے وہی تمہاری دنیا ہے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ وہ اس کے جھکے سر کو غور سے دیکھ رہا تھا، چہرے پر غصے کی سرخی تھی، ماتھے پر تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ حدید نے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اس کی پیشانی کے بلوں پر رکھی۔ نوال یوں پیچھے ہٹی جیسے ننگی تار نے چھو لیا، نظر اٹھا کر اب بھی نہ دیکھا۔ گریس بیزاری سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ نوال نے نظر ہٹا کر ایک دفعہ گریس کے سنجیدہ نظروں سے دیکھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ نوال نے گریس کو پوری طرح نظر انداز کے دوسری سمت جانے والے راستے پر چلنے لگی۔ یہاں پر رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس شخص کے ساتھ بحث کا فائدہ نہیں تھا، اپنی بات زبردستی منوائی جا سکتی تھی، وہ یہی کرنے جا رہی تھی۔ 5 منٹ بعد سپورٹ بائک اس کے سامنے راستہ روک کر کھڑی ہوئی۔ حدید نے اپنا وزن پیروں پر ڈال کر ہینڈل سے ہاتھ ہٹا کر ہیلمٹ کا شیشہ اوپر کیا۔ کاش تم اتنی ضدی نہ ہوتی، میری زندگی کے آدھے مسائل ختم ہو جاتے، مگر تم پریشان کے بغیر نہیں کیسے رہ سکتی ہو؟ جب میں تمہیں بتا چکی ہوں میں تم سے بہت دور جانا چاہتی ہوں تو کیوں بار بار مجھ سے مخاطب ہو رہے ہو؟ ایک بار سن لو، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میری مرضی کے خلاف مجھے اس جگہ پر قید نہیں کر سکتے۔ میں صرف ایک مشورہ دوں گا، مجھے چیلنج نہ کرو، ورنہ جو رائے ابھی تک پڑھ رہا ہوں وہ بھی بھول جانا۔ ابھی واپس مڑو اور اس عورت کو دیکھو جا کر جس کی ذمہ داری تم پر ہے، کیونکہ وہ تمہارے بچے کو اٹھائے پھر رہی ہے۔ ہیلمٹ کا شیشہ نیچے گرا، بریک ہٹایا اور چلا گیا۔ وہ جہاز کی سپیڈ سے جاتی بائک کی پچھلی سرخ بتی کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ جو کہہ کر گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ دماغ کی شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک انسان کو ایک ہی روک کتنی دفعہ مار سکتے ہیں؟ ایک ہی دکھ پر آپ کتنا روک سکتے ہیں؟ آخر تو کوئی نقطہ ہوگا، کہیں جا کر تو انسان کی خلاصی ہونی چاہیے۔ وہ انہیں قدموں موڑی تقریباً بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ گھر کا بیرونی دروازہ اس کے دستک دینے سے پہلے کھل گیا۔ دوسری جانب ایک ادھیڑ عمر گورا کھڑا تھا، جن کے اوپر اونی سویٹر پہنے ہوئے۔ میم اندر آ جائیں۔ نہیں، مجھے اندر نہیں آنا۔ اس کو بلاؤ، کیا نام تھا اس کا؟ شاید گریس۔ برائے مہربانی اس کو بلاؤ۔ میم مجھے حکم ہے آپ کو زیادہ دیر باہر نہ رہنے دیا جائے، اگر مجھے زبردستی بھی آپ کو اندر لانا پڑا میں وہی کروں گا جو مجھے کہا گیا۔ برائے کرم میری مدد کریں، گھر کے اندر تشریف لیں۔ اس کے ذہن میں اس وقت بس یہی سوال تھا، گریس سے کچھ پوچھنا تھا۔ وہ اس گورے پر سائڈ پر ہونے کا اشارہ دیتی اندر آئی۔ باہر کی بے رحم ہواؤں کے مقابلے میں اندر انتہا کی گرماہٹ اور سکون تھا۔ گریس سیٹنگ روم کے صوفے پر بیٹھ کے بے دلی سے ریموٹ کے بٹن دبا کر چینل سرفنگ کری تھی۔ وہ جا کر اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی۔ گریس، یہ بچہ کس کا ہے؟ تمہارے بچے کا باپ کون ہے؟ گریس نے حیرت سے نوال کو دیکھا۔ اس کے لیے نوال کا سوال اور سوال میں چھپا غصہ دونوں غیر متوقع تھے۔ نوال، تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ گریس، میں نے جو پوچھا مجھے اس کا جواب دو۔ میں اجنبی لوگوں کے ساتھ پہلی ملاقات میں اتنی فری نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ مذاق کھیلوں۔ اب کی گریس کے چہرے پر پریشانی ہے۔ او میرے خدا، تو کہ تم لاعلم ہو؟ کس بات سے؟ جو ڈیل میرے اور تمہارے شوہر کے درمیان ہوئی ہے۔ پہلے ایک بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو گریس، میری 1.5 سال پہلے طلاق ہو چکی ہے، اس لیے اس دنیا میں اس وقت کوئی ایسی شخص نہیں جس کو تم میرا شوہر کہہ سکو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حدید نے خود مجھے بتایا وہ تمہارا شوہر، تم اس کی بیوی ہو۔ کہ واقعی اس کم ظرف نے ایسا کہا ہے؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ جس دن اس نے مجھ سے نکاح کی ساری حقیقت بتا کر ڈیل کی تھی۔ تم اس کے نکاح میں ہو؟ ہاں، میں نے طلاق مانگی تھی، مگر وہ کہتا جب تک بچے ٹھیک ٹھاک پیدا نہیں ہو جاتے تب تک ہم دونوں کا نکاح قائم رہے گا۔ دیکھو نوال، تم میرے اور حدید کے نکاح کو سیریس لے کر اس کے ساتھ لڑائی مت کرنا۔ مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ میرا ایک جوان بیٹا جس کی خاطر میں ساری مصیبت میں گزر گئی۔ گریس نے ناک چڑھا کر اپنے بڑے ہوئے پیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ نوال کو لگا وہ مزید 2 پل بھی کھڑی رہی تو منہ کے بل گرے گی، اس لیے سائرہ کی نیت سے گریس کے پاس صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ تم اپنے ہونے والے بچے کو مصیبت بول رہی ہو؟ نوال کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی درد تھا۔ یہ بچہ نہیں ہے، نہ مجھے بچے پسند ہیں۔ میری بہن کے 2 بچے ہر وقت روتے ہیں، نیپیاں گندی کرتے ہیں، دودھ پھینکتے ہیں، ذرا بڑے ہوتے تو ہر جگہ گند ڈالتے ہیں۔ میں ایک پال چکی ہوں، مجھے اس کے علاوہ کسی اور بچے کی خواہش نہیں۔ نوال آنکھیں پھاڑے منہ کھولے گریس کو سن رہی تھی۔ تمہارا جوان بیٹا بھی ہے جبکہ تم نے حدید سے شادی کی ہوئی ہے؟ خدا کے لیے نوال مجھے خوف زدہ نہ کرو، میں نے شادی ہرگز نہیں کی۔ گریس، یہ بچہ کس کا ہے؟ نوال، تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پاگل کرو گی۔ یہ بچہ نہیں ہے، بچے ہیں، سن رہی ہو؟ میرا سارا فکر خراب کر دیا۔ ایک نہیں ہے، ڈاکٹر کہتی ہے 2 بچے، اور یہ بچے اسٹیون کے نہیں ہیں، تمہارے حدید کے ہیں۔ وہ میرا نہیں، خبردار جب تم نے اس کا نام میرے ساتھ لگایا۔ یہ تم جانو یا وہ جانے، مجھے تو تمہاری ان لارج تصویر دی گئی تھی یہ کہہ کر کہ اس تصویر کو ذرا ذرا دیکھنا تاکہ نہ صرف یہ ہونے والے بچے اس چہرے سے مانوس ہو بلکہ ان کی شکلیں تم سے مماثلت رکھیں۔ حدید نے تمہارا تعارف اپنی بیوی کہہ کر ہی کروایا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی ماں نہیں بن سکتی، وہ تمہارے لیے بچہ چاہتا ہے۔ اللہ کرے تم مر جاؤ بے غیرت انسان، میری زندگی کا یہ تماشا بنانے والے تم بھی کبھی سکون نہ پاؤ۔ وہ اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف گئی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ایپیسوڈ اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جلدی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے دن ویڈیو اینڈ کریں گے۔
باگڑ بلا ہائے آبدار عبید اس کے ساتھ برا ہوتا ہے. اچھا جی. خدا شفیق نائس ہیپی تھینک یو. عاقفہ تسنیم بیوٹیفل زبردست ناول ہے. فرسٹ ایپیسوڈ اٹریکٹیو لگی. تھینک یو ویری مچ عاقفہ. زین شافی نے ہارٹ بھیجے ہیں. مدیحہ مغل مجھے شروع سے لگ رہا تھا محمد احمد ہے اور وہی ہیرو ہے. اچھا جی. تو آپ کا شک صحیح نکلا. باگڑ بلا یار میں نے ایک ہفتے کے اندر اندر سارے پارٹ سن لیے ہیں. اچھا جی بڑے فاسٹ نکلے آپ. نمل کے پارٹ سن لیے. باگڑ بلا یار تو پورا پڑھ لو. پورا پڑھنا ایڈا خالہ جی دا واڑا نہیں ہے. بس وہ بات وہی ہے کہ نا دل تو بہت کرتا ہے لیکن اتنی ہمت نہیں ہے. تو خیر مجھے اجازت ہے میں چلتی ہوں. اللہ خیر ہے کہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے بہت سارا خیال ہے کہ دعا میں یاد رکھیں.